ایک اور بڑی مسجد ہے، وہاں میرے استاد تھے، پہلے سالار میں سب میرا مضمون آتا تھا، کافی اس علاقے میں جاتا تھا میں، تعزیت میں مجھے بلائے تھے جامع مسجد، بولیے رہا تو سن لیجیے، تعزیتی کلمات کے لیے میرا نام لیا گیا، تو میں نے ایک جملہ کہا کہ ہمارے حضرت جب آئے تھے این جوان تھے، کالے بال تھے، اب حضرت کا انتقال ہو گیا تو بات سنے تھے، گنا وہ جو گنے کا جوس بیچتا دیکھا ہوگا آپ نے، پہلے گنا ڈال کر پورا رس نکالتا ہے، سب نکل جانے کے بعد پھر کیا کرتا بولیے، پھر وہ گنے میں لیمو رکھتا ہے، لیمو، میں نے کہا کہ کم از کم نے لیمو رکھ کر نکالتا، آپ لوگ لیمو کے بغیر ہی حضرت کو نکال دیا۔ حضرت کا انتقال ہوا، حضرت کے بچے کو بھی محراب میں کھڑنے نہیں دیے، حضرت کے اہلیہ کو عدت میں رہنے کے لیے گھر نہیں دیے، پھر وہ نوبت سے پہلے میں الگ ہو گیا ہمارے مسجد قاضی محلہ کے مولانا ممتاز علی صاحب، سخت ترین بیماری، سخت ترین، یہ بڑے بڑے کسی زمانے میں شاید 4-5 سال پہلے بیوبان مسجد میں اسی تاخرات میں جنیدی صاحب حضرت، لبابین کے مولانا ہاشم صاحب، لال مسجد کے حضرت مولانا یحییٰ صاحب، مسجد اعظم کے مولانا عبدالبشیر صاحب، قاضی محلے کے مولانا عبدالحمید صاحب، بسم اللہ شاہ کے مولانا عبدالمجید صاحب، مدینہ مسجد کے مولانا، یہ سب بڑے بڑے علماء، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا وہ بول کر ایک جملہ کہا میں، اللہ کا احسان کہ ہماری مسجد میں ہماری کمیٹی میں ایسا نہیں ہوا، اور اس کا یہ اچھا انسان ہے کہ ویری نیکسٹ ایئر وہ سمجھ میں آ گیا آپ بھی ہیں فہرست میں۔ ایک بار میں ایس بی ایس گیا، میں بہت تکلیف ہوئی، ایک لڑکی مجھے آ کر سلام کری، میں نے علیکم السلام، حنیف حضرت نے کہا جی، مجھے پہچان دیا، میں نقاب، میں فلاں حضرت کی بیٹی، جس حضرت نے بنگلور کی بڑی مسجد میں 40 سال امامت کیے ہیں، کتنے سال؟ 40 سال، اور ایسی شان سے امامت کیے ہیں، وہ کوئی ان کو نہیں بتا سکتا کہ کوئی مالدار ان کو کبھی کھانا کھلایا، ان کو جو بھی ان کے ہاتھ میں پیسے ہوتے، کرچی پڑا کرچی میں پیسے، ایسا ہمیشہ ان کے ہاتھ میں پیسے، فجر کی نماز کے بعد کبھی ہم مل جاتے، ایک عجیب اسٹائل ہوتا حضرت کا، کیوں بھائی چائے پی گا؟ جی حضرت، سچ چاہتے چائے پی کر پیسے دینے جیب میں، اچھا تو ابھی سے بھاگ ہو یہاں پہ، یہ بولتے تھے، شان سے جینے والا، عزت وقار سے۔ میں نے ان سے کہا وہ بچی سے کہ آپ سچ مچ ان کی بیٹی ہیں، آپ کے بھائیوں کا نام بولیے، بھائی کا نام، میں نے پوچھا کیا؟ نہیں میرا بچہ بیمار ہے، ڈیالسس ہے، ہر 3 دن میں ایک ڈیالسس کرنا ہے، 1500 روپے ہر 3 دن میں، کیسا ماں مینٹین کر دی؟ نہیں نیل سندر میں 2 گھر میں برتن چھوڑ دی، کیا اس مسجد کے ذمہ داروں سے اللہ نہیں پوچھے گا؟ ایک مسجد کے بارے میں بولتا ہوں میں، آپ نگر میں مولانا فیاض صاحب کے کنیا چلے گئے ہیں، ہمارے سراج بھائی، اسلم بھائی، وہاں کے سیکرٹری کو بھی میں سلام کروں گا، مستقل لے کر جاتے تھے سیکرٹری صاحب امام کو، نماز نہیں پڑھاتے تھے، ٹرانسمیٹ ہوا، وہ تنخواہ تقریباً 2-2.5 سال دیا انہوں نے امامت کے بغیر۔ اللہ کرے ہر مسجد کے ذمہ داروں میں ایک امام، ان کی بیٹی برتن دھو رہی ہے، یہ امت سے سوال نہیں ہوگا، مسجد کے ذمہ داروں سے سوال نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس نہیں معلوم علماء یا یہ ویڈیو جہاں تک جائے گی کیا ریاکشن آئے گا، ایسی ایک بھی قیادت نہیں ہے، ایک قیادت، اس میں دو، اس میں دو، اس میں دو، اس میں، یہ بھی سازش کے تحت کاٹا گیا، 2 جماعتیں ہوں گی، کون ہے ہمارا قائد؟ کون ہے ہمارا حال پوچھنے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو پروو کرنا ہوگا کہ ہاں ہم زندہ ہیں، اور جس دن آپ زندہ ہو جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس ملک میں اسی شان اسی شوکت سے ہم زندہ رہیں گے۔
ایک MLA کو 5 سال پوچھتے ہیں اے مہاراج صاحب باٹو کی تمہیں کونسلر کی ٹکٹ تھوڑا بول رہا ہے MLA باٹو اب باٹنا کہاں سے؟ چوری تو بھی کرو، دھوکہ تو بھی دو، روڈ کھودے تو پیسے لو، پائپ ڈالے تو پیسے لو، کنسٹرکشن پورا حرام کا لاکھوں جیون پلی میں بانٹو. کیا ہے رمضان میں عثمان بانٹو، کس کے باپ کا بات نہیں، حرام کھلانے کیا ضروری ہے؟ مالدار حضرات دیتے ہیں زکات، دروازہ بند ٹوکنا پوری لائن یہاں سے مانتے کیا نہیں عثمان راشن دے دیں کتنا دے رہے کوئی 1 kg چاول، آدھا kg آٹا، 2 kg شکر، 200 گرام تیل، تمہاری بیوی رضی اللہ سکون سے کھاتی پیٹ بھر ہو گئی. اس کے واسطے باہر پوری لائن، پوری دنیا کو معلوم ہونا یزمان زکات بانٹ رہے ہیں. مال کا میل ہے تمہارے یہ، ادب سے چھپ کر کسی کو دینا ہے، ذلیل مت کرو اسے. لا یسألون الناس الحافا، جو ضرورت مند ہے. قرآن کیا زبان، یا میرے اللہ، اللہ فرماتے ہیں ضرورت مند لوگ جیسے تم بیڈ پر سو جاؤ لحاف اوڑھتے ہیں، کمبل بیڈ شیٹ کیسا بدن کو چپک جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ضرورت مند لا یسألون الناس الحافا، ایسا چپٹ کر بھیک نہیں مانگیں گے. خوددار جو ہوتا ہے بھوکا مر جائے گا، وہ لگا الحمدللہ بھی کھا کر آیا. ایسے لوگوں کو تلاش کرو، مانگنے والے تو بہت ملیں گے. مدرسہ نہیں ہے، بورڈ ہے، چندہ چل رہا ہے 60%. زکات دینے والوں سے بھی گزارش ہے تاخیر کر کے دیجیے. روزگار قسم کے لوگ آفیسرز کھولے ہیں، فیصلہ کرو 25,000 20,000 15، مسئلہ معلوم نہیں کیا بھی نہیں، طلاق کھلا، اس کے بعد دونوں ملی. آپ کے مولانا کے سامنے میں عرض کرنے کی ضرورت کر رہا ہوں، قابل امام، بڑی صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے. کمیٹی کے ذمہ داروں کو بھی میں مبارکباد دوں گا، محترم ہمارے سراج صاحب، ہمارے محترم مسلم صاحب، دوسرے رفقا. نہ دوائی، نہ ICU، نہ انجیکشن، نہ ٹیبلٹ، نہ کیپسول، نہ ڈاکٹر، نہ کوئی کنسلٹیشن، کچھ بھی نہیں. جینے کی اسٹرگل کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں ملتا ہے تو وہ آدمی بھر جاتا ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم لوگ مر گئے ہیں لیکن خیال ہے کہ ہم زندہ ہیں. اگر ہم زندہ ہوتے، امت مسلمہ آج پورے عالم میں زندہ ہوتی، یہ حالات نہیں ہوتے. سعودی عرب مر گیا ہے، میوزک کانسرٹ چل رہے ہیں، بار کھلے ہوئے ہیں، بے پردگی عام ہے، نشہ اور چیزیں وہاں بک رہی ہیں، زنا عام ہے. اس کا نام مسلمان ہے؟ لباس کا نام مسلمان نہیں ہے، داڑھی واڑی کا نام مسلمان نہیں ہے. وہ الگ ہی چیز ہے، وہ الگ ہی دولت ہے، اسے سمجھنا ہے. اگر یہ سب مسلمان ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ یہ زندہ ہے. اور جب یہ زندہ ہوتے، امریکہ مرا ہوا، اسرائیل مرا ہوا، چٹکیوں میں چٹکیوں کی طرح رونا جا سکتا تھا. پھر بھی ایک مظاہرہ ہو رہا ہے. ایران شیعہ ہے، سنی ہے، فلاں، اس موضوع میں جانا نہیں چاہتا، یہ بڑے بڑے علماء کا موضوع ہے. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، جتنا آئل، کروڈ آئل پوری دنیا میں سپلائی ہوتا ہے وہ ہرمز سے سپلائی ہوتا ہے. ایران کے سربراہوں نے کیا کیا؟ بند کر دیا، لاک کیا. یہ سرحد سے کوئی جہاز نہیں جائے گا. پوری دنیا پریشان ہے تیل اور گیس کے لیے. اگرچہ کہ انڈیا والے اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ کرے کہ نہ ہو، لیکن گجرات، یوپی، دلی حالات دو چار ہیں. ایک ہرمز، ایک ایران، چلیے سیاہی سمجھ لیجیے نا، ایک سیاہ حکومت ایک راستہ بند کرتی ہے تیل لانے اور لے جانے کا، پوری دنیا پریشان. اور یہ عرب ممالک پورے ایک ہو جا کر صرف پیٹرول بند کر دیں گے نا، یہ ہمارے پیروں پہ گڑگڑائیں گے. کسی زمانے میں علامہ نے کہا تھا، کیا جانیں گے بیچارے 2 رکعت کے امام،
آج وہ دور نہیں ہے. کیوں بھائی تمہارے گھر میں بیٹے نہیں ہیں, سالے نہیں ہیں, بولو بڑھو کر ان کو لا کے دینا چاہیں. امام آپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے, چائے لانے کے لیے نہیں. اتنی توہین علماء کی پوری دنیا میں. مظلوم ترین کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے. مظلوم ترین کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے. مظلوم ترین برادری ہے تو وہ علماء برادری ہے. ظلم پر ظلم. کہیں شکیل بن حنیف کوئی پیدا ہو گیا, کہیں کوئی گوہر شاہی پیدا ہوا, کہیں کوئی قادیانی پیدا ہوا, بیٹھے بیٹھے ولی بن گیا. اور دنیا جا رہی ہے اس کے پیچھے. پڑھے لکھے لوگ رگ رگ میں تفکر نہ اتر جائے اگر خود علم سے ہوتی ہے جہالت پیدا. بڑے بڑے پڑھے لکھے. اب قریب میں جاوید اختر مفتی شمائل ندوی کا دیکھا ہوگا آپ نے جو ڈبیٹ کہ جاوید اختر پڑھا ہوا نہیں ہے, ایتھسٹ ہے, پڑھا ہوا ہے. رگ رگ میں تفکر نہ اتر جائے اگر پھر خود علم سے ہوتی ہے جہالت پیدا. علم ذرا زیادہ ہے. اس بار ایک نیا فتنہ سیٹرڈے سنڈے واٹس ایپ میں وائرل ہوا. کیا ہے؟ اونلی سیٹرڈے سنڈے. قبر میں جب جوتیاں پڑیں گی نا, سیٹرڈے سنڈے نہیں, 24/7. یہ پکا ہے. اس طرح کھلواڑ بنائیں گے, اس طرح مذاق بنائیں گے اسلام کا. غالباً برنارڈ شاہ نے کہا سب سے بہترین مذہب اسلام ہے اور سب سے بدترین مسلمان. بڑے بڑے فلاسفرز اس طرح اپنی رائے رکھتے تھے اس دور میں, تو اس دور کا اندازہ لگائیے. ایک جگہ نماز پڑھا میں, ابھی رمضان میں, نام نہیں لیتا, پہلا دن تھا. نماز کے بعد امام صاحب اعلان کر رہے ہیں تمام محلے والوں کی یہ خواہش ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد ایک 10 منٹ وقفہ دیا جائے. اس کے بعد وہ خود بول رہے ہیں اس لیے کہ 10 منٹ تک وہ روزہ کھولنے میں جو کھانا وانا ہوتا ہے کھا کر پانی کھو کر آ جائے. نمازی مت پڑھو. کون بول رہا پڑھنے کے لیے؟ ایک کھجور کھاؤ, پانی پیو, اللہ اکبر, آؤ نماز کے بعد پھر عشاء تک کھاؤ, جتنا کھاتے ہیں کھاؤ. نہیں, ہم لوگ کیا کیے ہیں, اپنے مزاج کے مطابق مذہب کو بنانا چاہتے ہیں. مذہب کے مطابق ہم ڈالنا نہیں چاہتے. اسی کا نتیجہ ہے آج کپڑے ہماری. بس میں آپ کو بتاؤں, ایک مستقل اسرائیل, یہ پوری آتھنٹک بات بول رہا ہوں, اسرائیل ایک تھنکنگ ٹینک ہے. یہ جو موبائل ہمارے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں, ہم بچہ بچہ موبائل رکھا ہے. ایک یہودی آپ ریسرچ کریں, معلوم کریں, ایک یہودی کے پاس فون نہیں ملے گا. ایک یہودی, ایون نیتنیاہو ہی رہنے دیجیے, نہیں ملتا. کیوں؟ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ اس سے کیا تباہی ہے, نہیں استعمال کرتے. اور آپ کو بتاؤں ایک اور ان کی خاصیت, ان میں اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو اس یہودی ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے قرآن مجید کی تفسیر کسی بھی مفسر کی ہو پڑھنا ضروری. ایک کوشچن پیپر میں ایک سوال آتا ہے قرآن کے متعلق, جب تک وہ تفسیر نہیں پڑھتا اسے سرٹیفکیٹ نہیں دی جاتی. کبھی کبھی مجھے ڈر ہوتا ہے اذان پر پابندی, مدرسوں پر پابندی, داڑھیوں پر پابندی, عورتوں کے نقاب پر پابندی, حجاب پر پابندی ہو رہا ہے نا ہمارے ملک میں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ 1000 بار نہ کرے, ہمارے علماء, ہمارے بڑے, ہمارے اکابر, ہمارے مالدار, ہمارے غریب, ہمارے مرد, ہماری عورتیں, سب کی قربانیوں سے یہ ملک بنا ہے. کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے, یہ ہم سب کا ہے. قاضی مجاہد الاسلام رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس ملک میں ہم کرایہ دار نہیں, ہم حصے دار ہیں. اور اس ملک کی تاریخ کسی کو معلوم نہیں ہے. نوجوان بچوں میں لاؤ والی, جہاں دیکھو نشہ, ڈرگس, وہ پتہ نہیں, اب وہ نام بولنے بھی ڈرتا ہوں, جن کو معلوم نہیں ان کو بھی معلوم ہو جاتا. نشے کے عادی, لاؤ والی پر. الحمدللہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه والسراج منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس امت کے لیے بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی. بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی. نعمتوں کا احساس، نعمتوں کی قدردانی، نعمتوں پر شکر گزاری اور اس نعمت کے مل جانے کے بعد اللہ رب العزت کے حوالے اپنے آپ کو کس طرح کرنا ہے، یہ سب حضرات صحابہ کرام کے پاس موجود تھا. چنانچہ یہ فرمایا گیا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. اس وقت ہم لوگ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں داخل ہوئے اور رمضان ہم سے نکل رہا ہے. عموماً ان دنوں ایک بات بہت ہی شدت سے میں ہر جگہ کہہ رہا ہوں، کہتا آ رہا ہوں، میرا اپنا یہ احساس ہے، بہت شدت کے ساتھ احساس ہے. دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ایک انسان جسے استعمال کر رہا ہے آج کی تاریخ میں، ان چیزوں میں اگر آپ انسان کی پیدائش سے اس کا حساب لگائیں، پیدا ہوتے ہی کپڑا، کھانا، پینا، یہ تین چیزیں انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہو جاتی ہیں. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، بچے کی پیدائش کے بعد اگر بچے کے سانس لینے میں کچھ تکلیف ہوتی ہے، سیدھے ICU میں اسے شفٹ کر لیتے ہیں. اس کا نام ہی رکھا گیا ہے انٹینسیو کیئر یونٹ. اب وہ سانس کی اہمیت، ماں باپ ڈاکٹر نہیں ہوتے، پیدا کرنے والی ماں بھی ڈاکٹر نہیں ہوتی، ایک عام عورت ہے، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے، قدر ہے کہ اس بچے کے سانس لینے کی اہمیت کیا ہے. ڈاکٹر تو معلوم کر ہی لیتے ہوں گے، پلس ہے، ہارٹ بیٹ ہے. اب تو پیدا ہونے والے بچوں میں شوگر بھی عام ہے، BP عام ہے، ہارٹ اٹیک عام ہے، کڈنی کا فیل ہو جانا، بہت سارے امراض. ان تمام کے بیچ میں
سانس کی اہمیت ڈاکٹر سے زیادہ ماں باپ کو ہوتی ہے. حالانکہ ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ماں باپ کو میڈیکل لائن میں کوئی تجربہ نہیں، تجربے کے بغیر ان کو احساس ہے کہ اس بچے کی سانس کی اہمیت کیا ہے. چنانچہ اس سانس کو لیول کرنے کے لیے، برابر کرنے کے لیے پیسے خرچ ہوتے ہیں. اور رمضان میں تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا، ہر مسجد میں ہوتا ہے، بیماری کے لیے، علاج کے لیے چندہ کیا جاتا ہے. یعنی آدمی اتنا مجبور ہو جاتا ہے جو زندگی میں کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ بھی مسجد کے باہر چادر تان کر کھڑا ہو جاتا ہے. نہ مجھے میری عزت پیاری ہے، نہ میرا نام مجھے پیارا، نہ میرے خاندان کا کوئی خیال ہے، مجھے صرف ایک ہی خیال ہے کہ میرے بچے کی حفاظت ہو جائے. یہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، پریکٹیکلی بول رہا ہوں. اب وہ بچہ سانس لینے کے بعد جینے کے قابل ہوتا ہے، وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، کھانا پینا کپڑا. وہ بہرا ہونے والا بچہ سرٹن ایج تک ماں باپ پر ڈیپینڈ رہتا ہے. وہ عمر گزرتی ہے تو اس بچے پر فیملی ڈیپینڈ ہوتی ہے. اس فیملی میں ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، بیوی ہے، سسرال ہے، یہ سب ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں. ایک زمانہ وہ بچہ ڈیپینڈیبل تھا، لیکن ایک دور کے بعد اس بچے پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور مستقل محنت کرتا ہے. کہاں تک کرتا ہے؟ پھر اگین ریپیٹ ہو رہا ہے. جب وہ بچہ بوڑھا ہوتا ہے تو پھر وہ ڈیپینڈ ہو جاتا ہے اپنے بچوں پر. یہ پریکٹیکل لائف میں ہم دیکھتے ہیں، یہ کوئی لاجک کوئی سائنس نہیں ہے. یہاں ایک منٹ رک کر میں آپ سے گفتگو کرنا چاہوں گا. یہ رمضان 40 سال کسی بچے کی عمر ہے، کتنے رمضان اس نے دیکھے؟ کتنے؟ پورے 40 سال دیکھا ہے نا رمضان. 5 سال چھوڑیے کھیلنے کودنے کے، چلیے 10 سال چھوڑیے، بچے کتنے؟ 30 سال. اور ان 30 سالوں میں کبھی ہم نے پرکھا کہ ہمارے ایمان کی سانس چل رہی ہے، اسے کیا آئی سی یو کی ضرورت ہے یا ہماری سانس چل رہی ہے؟ ایک مریض وہ ہوتا ہے کوئی سہارا نہیں، نہ دوائی، نہ آئی سی یو، نہ انجیکشن، نہ ٹیبلٹ، نہ کیپسول، نہ ڈاکٹر، نہ کوئی کنسلٹیشن، کچھ بھی نہیں. جینے کی اسٹرگل کرتا ہے اور کچھ بھی نہیں ملتا ہے تو وہ آدمی مر جاتا ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم لوگ مر گئے ہیں لیکن خیال ہے کہ ہم زندہ ہیں. ہم لوگ مر گئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں. چلنے پھرنے کا نام زندہ نہیں ہے، کھانے پینے کا نام زندہ نہیں ہے. زندہ کسے کہتے ہیں؟ شریعت کے آئینے میں اگر ہم دیکھیں، سنتوں کے آئینے میں اگر دیکھیں، قرآن کی روشنی میں اگر دیکھیں تو زندہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے اعلان ہوا کہ فلاں جنگ میں جانا ہے اور اتنا بڑا لشکر سامنے کھڑا ہے، کون کون تیار ہے؟ حضرت خالد بن ولید اٹھ کر کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار. تھوڑی دیر کے بعد پھر اعلان ہوا، اور کون تیار ہے؟ حضرت خالد بن ولید پھر کھڑے ہوئے، فرمایا کہ میں تیار ہوں. کچھ دیر کا وقفہ، پھر اعلان کیا کہ کون تیار ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ میں تیار ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، خالد پہلے اعلان پر بھی تم ہی کھڑے ہوئے، دوسرے پر بھی تم کھڑے ہو رہے ہو اور تیسرے پر بھی کھڑے، اتنی بڑی فوج ہے وہاں، تم ایک اکیلے کیا کرو گے؟ تو حضرت خالد بن ولید کا جو جواب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آج کی تاخیرات میں اس جواب کو آپ کے سامنے رکھ کچھ سوالات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اپنے آپ سے بھی میں کروں گا، پھر آپ سے بھی۔ میں نے کہا ہم سب لوگ جو بیٹھے ہیں کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ زندہ ہیں، حالانکہ ہم زندہ نہیں ہیں۔ اندر سے فیلنگس ہیں، وہ نہیں بول پا رہے ہیں ہم لوگ، ایکچولی مر گئے ہیں ہم زندہ نہیں ہیں۔ سائنس کہتی ہے درخت کاٹنے کے بعد بھی درخت میں جان ہوتی ہے، سائنس اپروو کر رہا ہے۔ پتھروں میں جان ہوتی ہے، مٹی میں جان ہوتی ہے۔ بعض فقہاء کرام نے لکھا ہے ایک مسئلہ آپ کے مولانا کے سامنے میں عرض کرنے کی ضرورت کر رہا ہوں۔ قابل امام، بڑی صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ کمیٹی کے ذمہ داروں کو بھی میں مبارکباد دوں گا، محترم ہمارے سراج صاحب، ہمارے محترم مسلم صاحب، دوسرے رفقا۔ عموماً کیا ہوتا ہے مسجد میں 5 سال کے بعد بڑا ٹینشن رہتا ہے کمیٹی کو، کیا ہے بھی نہیں امام بدلنا کی سوچ رہے ہیں۔ کیوں؟ آ کر 5 سال ہو گئے، آپ کی شادی ہو گئے کتنے سال ہو گئے؟ الحمدللہ 20 سال۔ یہ کیوں نہیں بدلتے؟ ہمت کرے گا کوئی، پیٹھ اچھی تگڑی رہے تب بدلے گا۔ یہ بیماری عام ہے یہاں الحمدللہ۔ میں دونوں کو، مولانا کو اس لیے مبارکباد کہ نوجوانوں کو مولانا نے تیار کیا ہے سوشل ایکٹیویٹیز کے لیے، سماجی خدمات کے لیے۔ دیکھتا رہتا ہوں میں مولانا کے بارے میں، سنتا بھی رہتا ہوں۔ یہ سب کب ہوتا ہے؟ جب کمیٹی چٹان کی طرح کھڑے رہتی ہے، اور کمیٹی اگر ڈگمگا جائے تو پھر امام کا روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے، میں آؤں گا اپنی بات پر واپس، ہمارے سیکرٹری صاحب تھے مسجد بیوپاریان کے، سید عبدالحفیظ صاحب، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ بڑے کمال کے آدمی، بڑے کمال کے سیکرٹری۔ میں سمجھتا ہوں پورے کرناٹک میں ایسا سیکرٹری آج بھی نہیں ملے گا، اس کے بعد بھی نہیں ملے گا۔ جمعہ میں اگر میں نہیں رہتا، بہترین خطبہ اندرا گاندھی کو جب شوٹ کیا گیا، میں تمل ناڈو میں ایک جگہ پھنس گیا، فون کا زمانہ نہیں، موبائل کا زمانہ نہیں۔ مسجد کے سامنے SR بیکری، وہاں میں نے فون کیا دارالعلوم سیدیہ گلیاتم سے کہ سیکرٹری صاحب حالات ایسے ہیں، کرناٹک کی گاڑی ہے بہت۔ تو سیکرٹری صاحب نے کہا کہ بغیر پریشان ہوئے 1 مہینہ 1.5 مہینہ جب تک حالات نہیں سدھرتے آپ آرام سے رہ کر آئیے، اور تنخواہ بھی دیتے رہے۔ جمعہ کا خطبہ، اور اتنے بہترین مجوید تھے مولانا، وہ قرآن اتنا پیارا پڑھتے تھے، کہیں آپ مجہول کی غلطی بھی ان کی تلاوت میں نہیں پڑھا۔ اب بہت کم ہے ایسے۔ خیر نماز پڑھانا تو بہت، اقامت بولتے ہوئے ڈریں گے، ممبران ہو، سیکریٹری ہو، صدر ہو، فلان۔ غلط نہیں سمجھے، آپ کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، سراج بھائی بول رہے ہیں، اللہ کرے کہ سب بولے، مطلب عام ماحول میں بول رہا ہوں، ایسا ماحول نہیں ہے۔ اس وقت میری جہالت کا دور، عین جوانی، عین شباب، کسی کو کیئر نہیں کرتا تھا، کسی کی سنتا نہیں تھا، لمبے لمبے بال، وہ دور تھا، ہپی کا دور تھا۔ نماز پڑھانے کے لیے ایک سفاری، ہمیشہ سفاری پہنتا، ایک چھوپا ایک لنگی کمرے میں ٹنگی رہتی تھی۔ نماز کے وقت آنا، کپڑے پہننا، نماز پڑھانا اور نکل جانا۔ اللہ غریق رحمت کرے، ایک باپ کی طرح انہوں نے میری تربیت فرمائی۔ اچانک انہوں نے بلایا مجھے، بولے کہ حضرت بہت لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ سفاری پہنتے ہیں، امام ہیں۔ میں نے کہا کہ حرام تو نہیں ہے، ہمارے سیکرٹری صاحب اچھے بڑے بڑے علماء میں بیٹھے ہوئے، انہوں نے فرمایا حرام تو نہیں ہے، آپ پہنیے، لیکن امامت چھوڑ کر پہنیے، اس سفاری نہیں۔ اور اس وقت میرے گھر کا جو حال تھا، خیر سب دیکھتے ہیں وہ غریبی کا دور، مجبوراً مجھے بدلنا پڑا۔ پہلے میرے کپڑے بدلے، پھر بال کٹوائے، اسکوٹر بدلی، چپل تک میرے اس دور میں تھا
تلاش کر کے جاتا تھا میں جو کلر کا جبہ پہنتا اسی کلر کا مجھے چمڑا چاہیے، اسی میں چپل بنتے تھے. یہ سب نوٹ کرتے تھے ہمارے سیکرٹری صاحب. فرمایا کہ نہیں جبہ اس کلر کا رہے گا تو چپل ایسے نہیں رہے گی. پان کھانے کا تو عیدگاہ کے سامنے وہ پان کی دکان تھی، منہ میں ایک پان، ہاتھ میں 2 پان، جیب میں 3 پان، جہالت کر دو. مطلب کوئی بولنے ڈرتا تھا کہ یہ عجیب و غریب آدمی ہے، پتہ نہیں کیا بول دے گا. ہر آدمی گزر تھا. لیکن اس وقت اللہ کا کرم کہ ہمارے سیکرٹری صاحب نے جو تربیت کی ہے میری، اللہ ان کو غریب رحمت فرمائے. تو اصل میں یہ بول رہا تھا، ظہر کی نماز میں نہیں تھا، عصر کی نماز میں حوض پر وضو بنا رہا ہوں. میں سامنے ایک ہمارے مصلی، انہوں نے ایسے ہی ہمدردی سے پوچھا کہ کہاں صاحب آپ ظہر میں نہیں تھے؟ تو ہمارے سیکرٹری صاحب شیروانی، پگڑی، ترکی ٹوپی اور ہاتھ میں ایسا، اور تقریباً ہر مسجد کے بعد ہاؤس کے سامنے ایک ہینگر ہوتا تھا، کھوٹی جسے بولتے ہیں، شیروانی وہاں ٹانگتے تھے. جیسے وہ مصلی مجھ سے پوچھا کہ آپ ظہر میں نہیں تھے، سیکرٹری صاحب کھڑے ہو گئے، وہاں ایسا تھا ان کا، نکل مار دیے مصلی، اور کہا کہ اتنی ہمت کہ ہمارے امام کو تم پوچھ رہے ہو کہ نماز میں نہیں تھے، یہ میری ذمہ داری ہے، تمہارا حق نہیں ہے پوچھنے کا، ادب کرو امام کا. تو مطلب میرے بولنے کا، کمیٹی کو بھی مولانا کو دونوں کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں. جب کمیٹی چٹان کی طرح کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر سلسلہ جاری رہتا ہے. بہرحال بات آ گئی، درمیان میں نے یہ رکھ دیا تھا. ہمارا جو احساس ہے کہ ہم زندہ ہیں، یہ آخر تک یاد رکھیں آپ، ہم زندہ نہیں ہیں، ہم لوگ مر گئے، سمجھ رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں. اس کی اچھی مثال میں دیتا ہوں. آج کے دور میں نوجوان بچے، ان کی کٹنگ تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، یا یہاں بہت سارے دکھاؤں کو کھڑا کر دیتا ہوں، دیکھ رہے ہیں نا کٹنگ. اس کٹنگ کے بعد ان کا ذاتی احساس ہے کہ میں سارا ہوں، حالانکہ وہ، بولیے ہے کیا، وہ فلمی ایکٹر نہیں ہے، لیکن اس کا احساس کیا ہے کہ میں یہ بن گیا. خواتین کو دیکھیں آپ، میک اپ کے بعد وہ سمجھتی ہے کہ میں بھی کسی فلم کی ہیروئن ہے، حالانکہ وہ نہیں ہے. بالکل یہی حال ہمارا، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم زندہ ہیں، ذہن میں رکھیے کہ ہم زندہ نہیں ہیں، ہماری موت ہو چکی ہے. ایکٹنگ کر رہے ہیں ہم لوگ کہ ہم زندہ ہیں. حضرت خالد بن ولید کھڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ خالد، پہلی بار بھی آپ کھڑے ہوئے، دوسری بار آپ کھڑے ہوئے، تیسری بار آپ کھڑے ہوئے ہیں، اور سامنے اتنی بڑی فوج ہے، کیسے لڑو گے؟ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کا ایک ارشاد ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے وہ زندہ ہے، جس کے دل میں ایمان ہے وہ زندہ ہے، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ مردہ ہے. اور جن کے پاس ہمیں جانا ہے لڑنے کے لیے، ایمان نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ کیا ہے؟ مردہ ہے. 12,000 کی فوج ہے، 12,000 مردوں کو مارنے کے لیے میں ایک اکیلا زندہ کافی. سمجھ رہے ہیں آپ اس واقعے میں کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ اگر ہم زندہ ہوتے، امت مسلمہ آج پورے عالم میں زندہ ہوتی، یہ حالات نہیں ہوتے. سعودی عرب مر گیا ہے، میوزک کانسرٹ چل رہے ہیں، بار کھلے ہوئے ہیں، بے پردگی عام ہے، نشہ اور چیزیں وہاں بک رہی ہیں، زنا عام ہے. اس کا نام مسلمان ہے؟ لباس کا نام مسلمان نہیں ہے، داڑھی واڑی کا نام مسلمان نہیں ہے. وہ الگ ہی چیز ہے، وہ الگ ہی دولت ہے، اسے سمجھنا ہے. اگر یہ سب مسلمان ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ یہ زندہ ہے، اور جب یہ زندہ ہوتے، امریکہ مرا ہوا، اسرائیل مرا ہوا، چٹکیوں میں چٹکیوں کی طرح رولا جا سکتا تھا. پھر بھی ایک مظاہرہ ہو رہا ہے. ایران شیعہ ہے، سنی ہے، فلاں، اس موضوع میں جانا نہیں چاہتا، یہ بڑے بڑے علماء کا موضوع ہے. میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، جتنا آئل، کروڈ آئل پوری دنیا میں سپلائی ہوتا ہے وہ ہرمز سے سپلائی ہوتا ہے. ایران کے سربراہوں نے کیا کیا؟
بند کر دیا، لاک کیا، یہ سرحد سے کوئی جہاز نہیں جائے گا۔ پوری دنیا پریشان ہے تیل اور گیس کے لیے۔ اگرچہ کہ انڈیا والے اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ کرے کہ نہ ہو، لیکن گجرات، یوپی، دلی حالات دو چار ہیں۔ ایک ہرمز، ایک ایران، چلیے سیاہی سمجھ لیجیے نا، ایک سیاہ حکومت ایک راستہ بند کرتی ہے تیل لانے اور لے جانے کا، پوری دنیا پریشان، اور یہ عرب ممالک پورے ایک ہو جا کر صرف پیٹرول بند کر دیں گے نا، یہ ہمارے پیروں پہ گڑگڑائیں گے۔ اسرائیل کو تمام ممالک نے مان لیا، جن کو تاریخ معلوم نہیں ہے۔ حضرت مولانا منصور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، کتاب میں پڑھا تھا یا حضرت کے صاحبزادے سے حضرت مولانا سجاد صاحب سے میں سنا، میرے ذہن میں نہیں ہے۔ جب فلسطین پوری ارض مقدس، اسرائیل کا نام و نشان نہیں تھا ورلڈ میپ میں، عالم کے نقشے میں، ایک بال پین کا جو پوائنٹ ہوتا ہے اسرائیل کی اتنی ہی حیثیت تھی، لیکن جب فلسطین کے کسانوں نے اپنی زمینیں بیچنا شروع کی، مجھے یاد پڑتا ہے مسجد بیوبانی، وہ جو جین ٹیمپل روڈ ہے، لال مسجد کا روڈ، پورے مسلمانوں کی پراپرٹیاں، رحمت بیکری ایک تھی اور بہت سارے لبابی حضرات کی دکانیں تھیں۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ وہاں کے جین برادری پراپرٹی خرید رہی ہے، کنٹینیوس میں نے جمعہ میں اعلان کیا اسی واقعے کے حوالے کے ساتھ، پراپرٹی مت بیچو، مت بیچو۔ یہ لال مسجد کا جو سارا اتنا ٹکڑا ہے جین ٹیمپل روڈ ہے، یہ کارپوریشن سے اپروو بھی کر لیا گیا، اب جین ٹیمپل روڈ ہے۔ دکان گیا تھا، میں بولتا تھا، میں اس واقعے کو سنا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس دور میں فلسطین پہنچ کر علماء کی ایک جماعت التجا کرتی تھی ان لوگوں سے کہ زمین مت بیچو، مت بیچو، مت بیچو۔ اور ہمارا مزاج کیا ہے؟ زمین بک رہی ہے، ایک مسلمان 5,000 روپے اسکوائر فٹ سے پوچھ رہا ہے، ایک ہمارا برادر وطن 10,000 میں پوچھ رہا ہے۔ کامن سینس ہے، کسے دے گا آدمی؟ 10 والے کو دے گا 500۔ جین برادری میں سود کا تصور ہے، انٹرسٹ کا تصور ہے، اسلام میں اس کا تصور نہیں۔ کچھ علاقوں میں ڈی جے علی ہے، آپ کا علاقہ بھی کافی معاملات میں بہت مشہور ہے، اللہ کرے کہ تبدیلیاں آئیں۔ ہمارا محلہ، ہمارے محلے کی مسجد کا امام، ہمارے محلے کی مسجد کی کمیٹی صرف اس لیے نہ رہے کہ رمضان آیا تراویح کے لیے حافظ کو انتظام کرو، شب قدر آیا 4 KG بوٹی بناؤ بانٹو، ہو گیا ہماری ذمہ داری نہیں، مسجد کو سینٹر بنایا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے علاقے میں کتنی غریب بچیاں بے نکاحی بیٹھی ہوئی ہیں، کتنے بچے نشے کے شکار ہوئے ہیں، کون نشہ کر رہا ہے، یہ سب ہونا چاہیے۔ میں اکثر بولتا ہوں آج مساجد میں خانقاہوں کی ضرورت ہے، کچھ علاقوں میں خانقاہ نہیں، ریہاب سینٹر کی ضرورت ہے، نشہ مکت سینٹر کی ضرورت ہے، جہاں بچوں کو سمجھایا جائے۔ یہ سب اکیلے نہیں ہوتا۔ کسی زمانے میں علامہ نے کہا تھا کیا جانیں گے بیچارے 2 رکعت کے امام، آج وہ دور نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں امام یا خطیب ایسا ہونا چاہیے 5 وقت کی نماز میں آنے، بہت سارے کسی نماز میں ایک مصلی نہیں آیا، 2 بار نہیں آیا، 3 بار، 2 دن نہیں آیا، امام کا، کمیٹی کا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ امام چلا جائے وہاں، کمیٹی وہاں جائے، پوچھے اس سے 2 دن سے آپ مسجد میں نہیں نظر آ رہے، کیا معاملہ ہے؟ امام ایسا نہیں کہ نماز پڑھایا چلا گیا، پہلی آئی تنخواہ وقت پر مل جائے، اللہ کرے۔ آپ کے امام کے بارے میں آپ کی کمیٹی اس لیے کہ میں سنتا ہوں یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ نہیں، کامن بول رہا ہوں۔
مساجد کے ذمہ داروں کا حال یہ ہے. حضرت کیا بھی سمجھو آپ دو چار منٹ کو، کیوں بھائی تمہارے گھر میں بیٹے نہیں ہیں، سالے نہیں ہیں، بڑے بڑے پھر ان کو لا کے دینا چاہیں. امام آپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے، چائے لانے کے لیے نہیں. اتنی توہین علماء کی پوری دنیا میں. مظلوم ترین کوئی مذہب ہے تو مذہب اسلام ہے. مظلوم ترین کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے. مظلوم ترین برادری ہے تو وہ علماء برادری ہے. ان دنوں کچھ لوگ میرے بارے میں بول رہے دیوانے ہو گئی ہیں. مطلب ایسی باتیں نکل جاتی ہیں، جاتا نہیں ہوں، میں بیانات کو اوائڈ کرتا ہوں. اور حضرت سے بھی گزارش کیا، سراج بھائی سے بھی نکو، میں نہیں آ سکتا، چھوڑ دیجیے، نہیں مانیں گے. یہ ڈرتا ہوں ایسی باتیں نکل جاتی ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، نوجوان بچوں کو دیکھیں آپ، کٹنگ کر کے سمجھتے ہیں کہ میں فلمی ہیرو ہوں، حالانکہ وہ ہیرو نہیں ہے، وہ ہیرو ہوتا بھی نہیں ہے. لیکن کٹنگ کے بعد 100 بار آئینے میں دیکھے گا. اور سلون والے بھی ماشاءاللہ اچھا کما رہے ہیں، فیشن، میک اپ اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اس میں. بال لال کرو، کالے بال کو وائٹ کرو، فرش داڑھی کرو، پھر یہاں سے کاٹو یہاں چھو. یہ اسلام سے مذاق ہے. یہ میں کہا نا، بدترین مظلوم ترین، اگر بدترین نہیں مظلوم ترین اگر کوئی مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے. ظلم پر ظلم. کہیں شکیل بن حنیف کوئی پیدا ہو گیا، کہیں کوئی گوہر شاہی پیدا ہوا، کہیں کوئی قادیانی پیدا ہوا، بیٹھے بیٹھے ولی بن گیا. اور دنیا جا رہی اس کے پیچھے. پڑھے لکھے لوگ رگ رگ میں تفکر نہ اتر جائے اگر خود علم سے ہوتی ہے جہالت پیدا. بڑے بڑے پڑھے لکھے. اب قریب میں جاوید اختر مفتی شمائل ندوی کا دیکھا ہوگا آپ نے جو ڈبیٹ، کہ جاوید اختر پڑھا ہوا نہیں ہے، ایتھسٹ ہے، پڑھا ہوا ہے. رگ رگ میں تفکر نہ اتر جائے اگر پھر خود علم سے ہوتی ہے جہالت پیدا. علم ذرا زیادہ ہے. تقدیر بنانے والے تو اللہ بھی اچھے. ہمیں گناہ کرنے کے تو یہ اللہ پہلے سے لکھو ہی نہ. گو کھانا بھی لکھ کر ہی کھاتے ہیں، کیا کوئی بچتا ہے نہیں آدمی. اس کا نام ہے تدبیر. موت کا ایک دن معین ہے، مرنا تو ہے. ریل کے بٹے پر جا کے سو جاؤ، نہیں سوتے، جینے کی خواہش ہے. میں کہتا ہوں زندہ رہنے کی خواہش کرو کہ ہم زندہ رہیں. ہم زندہ رہیں گے کیسا؟ ہمارا ایمان جب تک زندہ رہے گا ہم زندہ ہیں. یاد رکھیے میں بول رہا ہوں، جس دن ہمارا ایمان زندہ ہوگا ہم زندہ ہو جائیں گے. اور جب ہم زندہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ تاریخ ہے ہمارے اسلام کی. ایک مسلمان اگر تھوک دیتا ہے اللہ کا نام لے کر، آگ لگ جائے گی. وہ یہ سب ہوا ہے. ایک جنگل سے گزر رہے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے. نماز کا وقت ہو گیا، پانی کو تلاش کر رہے ہیں، کہیں پانی نہیں مل رہا ہے. ایک کنویں پر نظر پڑی، قریب گئے، دیکھا کہ پانی یہاں سے لے لیں گے تو پانی بہت اندر تھا. بہت پریشان تھے. چھوٹی ایک بچی کھیل رہی تھی، کھیلتے کھیلتے آ گئی ان کے پاس. پوچھی کہ چچا بہت پریشان ہے، کیا قصہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا، وضو بنانا ہے، پانی نہیں ہے، کنویں میں بھی پانی بہت اندر ہے. تو بچی نے کہا پانی بہت اندر ہے، ایک بار تھوکے اوپر آ جائے گا. چھوٹی بچی بول رہی ہے کسے؟ جو اپنے آپ کو اللہ والے سمجھ رہے ہیں. بچی نے کہا ایک بار تھوکے اندر آ جائے گا پانی. پریشان ہو گئے. اچھا بیٹی کیسے ہوگا؟ بیٹی نے بتایا میں بتاؤں. کہا کہ ہاں بیٹا. بچی آئی، قریب زور سے کنویں میں تھوکی تو پانی اوپر آنے لگا. حضرت نے وضو بنایا، نماز پڑھی، بچی کو بلایا، پوچھا بیٹی یہ کیا جادو ہے کہ تمہارے تھوکنے سے پانی اوپر آ گیا؟ تو بچی نے کہا کہ میرا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں میں درود شریف نہ پڑھ رہی ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اٹس کال زندہ. یہ ہے زندہ. اگر ہم بھی پریکٹیکلی اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں، زندہ رکھنے کی بہت صورتیں ہیں.
ایک ہے زندہ رہنا جیسا ہم سمجھ رہے ہیں، باڈی بنانا، آج کل بہت کریز ہے نا، جم کا تصور نہیں تھا ہمارے دور میں یا ہمارے بڑوں کے دور میں، ہر جگہ جم ہے، سب کو فکر ہے کیا ہے، میرے اچھے بسکٹ بنے، میرے آم بنے، کسے مارنا ہے، بیوی کو مارنا ہے، سالے کو، سسرے کو، یا ماں باپ کو مارنا ہے، کسے مارنا ہے، مارنا کسی کو نہیں ہے، میں اسمارٹ لگوں، میں حسین لگوں، میں خوبصورت لگوں، کاش مسلمانوں میں نوجوان نسل، نئے بچے، 20-25 سال کے بچے یہ جذبہ پیدا کر لیں کہ میں مسلمان لگوں، میں اللہ والا لگوں، میں درود پڑھنے والا لگوں، میں استغفار کرنے والا لگوں، میری بخائن سے میں بھی کہیں تھوکوں، اللہ تعالیٰ کو ان کا نشو بتا دے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ وہی اللہ ہے جو اللہ اس بچی کی زبان میں تاثیر دیا درود کی برکت سے، آج کیوں نہیں ہوتا؟ وجہ یہ ہے ہماری روح مر گئی۔ پورے اسلام میں دیکھ نماز پڑھ رہے ہیں، اب تو تراویح، رمضان کا مہینہ بھی مظلوم ترین مہینہ ہے، ایسے حافظ کو طے کریں گے نماز ہو گئی، ماشاء اللہ کیا پڑھا کہ 9 بجے نماز، 9:30 بجے سب باہر، اور تھیٹر میں بیٹھنے کے لیے 3 گھنٹے، چلو تھیٹر میں نہیں جا رہے ہیں، موبائل میں دیکھ رہے ہیں، ہوتا ہے نا، روح ختم ہو گئی۔ رمضان کو بھی مذاق بنایا گیا، پہلی تراویح نہا دھو کر نئے کپڑے پہن کر پہلوان آتے ہیں 20 رکعت پڑھتے، پورا سال نفل تہجد سنت آپ پڑھے تو یہاں آسانی ہوتی ہے، 12 مہینے میں ایک بار 20 رکعت کرنا، 4 رکعت کے بعد یا تو دبا لیتے ہیں یا بیٹھ کر رہتے ہیں، جب تک امام صاحب اللہ اکبر رکوع میں گئے تو بھاگ کر گئے، بھئی پڑھتے ہی کیوں ہیں؟ اللہ کو آپ کی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کو ضرورت ہے، غلط سوچ رہے ہیں، اللہ کو نہیں ہے۔ کل قد علم صلاته وتسبیحه، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جو کنکر ہیں، پتھر ہیں، یہ جانتے ہیں اللہ کی تسبیح کیسے کی جائے، اسی لیے فقہ لکھتے ہیں پہلے مساجد میں بیت الخلا میں اینٹ کے ڈھیلے رکھے جاتے تھے، وہ بڑوں کا دور تھا، اب تو ایک دم ٹیکنالوجی کا دور ہے، ضرورت ہی نہیں ہے اس کی، اس سے زیادہ ہے اب ضرورت۔ نوجوان بچوں میں آفٹر 40 یا میں بولوں گا آفٹر 25 سال کے بعد یہ سب ہے، محسوس نہیں کرتے ہوں گے نوجوان، پیشاب سے فارغ ہوئے، کھانسی آئی خطرہ نکل جاتا ہے، محسوس نہیں ہوگا، وہ رکھا جاتا تھا، ڈھیلے رکھے جاتے تھے کہ پیشاب کے بعد فارغ ہونے کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو کر 1 بار 2 بار 3 بار کھانسنا تاکہ وہ پورا نکل جائے، کوئی قطرہ پیشاب کا باقی نہ رہے، پھر اس کے بعد وہ ڈھیلا استعمال کرنے کے بعد پاکی پانی سے۔ اسی لیے کہا گیا کہ الطہور شطر الایمان، الطہور نصف الایمان، آدھا ہی ایمان ہے باقی۔ اب پینٹ جو پہنتے ہیں اس پر بیٹھ کر پیشاب کون کرتا ہے؟ کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہو۔ ریڈی میڈ کا دور ہے، میٹرو آرڈر تو ہے نہیں، ریڈی میڈ جینس کے لیے لے لیے، اب سستے میں جا رہے ہیں، اتحیات میں بیٹھے کھینچ کھینچ کر چھوڑتے ہیں پیچھے، چیون تو نہیں ہو، پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور سارا نقشہ بتا رہے ہیں، بیچارے کی نماز کیا ہوگی پیچھے والے۔ یہ کہاں کا ہے؟ یہ سلیقے کی پینٹ پہنو، سطر چھپاؤ، اللہ کے دربار میں سجدہ کرنا ہو تو سجدے کی طرح کرو، ظلم نہیں ہے آپ پر، مت پڑھو، جہنم میں جانے کا شوق ہے، جاؤ۔ یہ 4 رکعت پڑھے نکل گئے، 8 پڑھے نکل گئے، 10 دن تراویح پڑھے، پھر شب قدر کو پوری لینے آئے، اس کا نام رمضان ہے، اس کا نام رمضان نہیں۔ ایک رکوع اگر حافظ زیادہ پڑھ دیا، آج پڑھنے میں لیٹ ہو گئے، حضرت زیادہ پڑھے گا، پوچھتے ہیں نہیں کون سی دنیا میں ہے؟ 10 دن میں تراویح ختم، ٹھیک ہے چلو 10 دن میں پڑھ رہے ہیں، واٹ اباؤٹ 20 days؟
جو ریمین رہتے ہیں نہیں پڑھتے، 27 کے بعد نہیں پڑھتے تراویح، خالی امام موجود پڑھ لینا، سو کون پڑھتا ہے 10 دن میں تراویح۔ اس بار ایک نیا فتنہ، سیٹرڈے سنڈے واٹس ایپ میں وائرل ہوا، کیا ہے؟ اونلی سیٹرڈے سنڈے۔ قبر میں جب جوتیاں پڑیں گی نا، سیٹرڈے سنڈے نہیں، 24/7 یہ پکا ہے۔ اس طرح کھلواڑ بنائیں گے، اس طرح مذاق بنائیں گے اسلام کا۔ غالباً برنارڈ شاہ نے کہا سب سے بہترین مذہب اسلام ہے اور سب سے بدترین مسلمان۔ بڑے بڑے فلاسفرز اس طرح اپنی رائے رکھتے تھے اس دور میں، تو اس دور کا اندازہ لگائیے۔ ایک جگہ نماز پڑھا میں، ابھی رمضان میں، نام نہیں لیتا، پہلا دن تھا، نماز کے بعد امام صاحب اعلان کر رہے ہیں تمام محلے والوں کی یہ خواہش ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد ایک 10 منٹ وقفہ دیا جائے۔ اس کے بعد وہ خود بول رہے ہیں اس لیے کہ 10 منٹ تک وہ روزہ کھولنے میں جو کھانا وانا ہوتا ہے کھا کر پانی کھو کر آ جائے، نماز ہی مت پڑھو۔ کون بول رہا ہے پڑھنے کے لیے؟ ایک کھجور کھاؤ، پانی پیو، اللہ اکبر، آؤ نماز کے بعد جو کر عشاء تک کھاؤ، جتنا کھاتے ہیں کھاؤ۔ نہیں، ہم لوگ کیا کیے ہیں، اپنے مزاج کے مطابق مذہب کو بنانا چاہتے ہیں، مذہب کے مطابق ہم ڈالنا نہیں چاہتے۔ اسی کا نتیجہ ہے آج کپڑے ہماری بس۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک مستقل اسرائیل، یہ پوری آتھنٹک بات بول رہا ہوں، اسرائیل ایک تھنکنگ ٹینک ہے۔ یہ جو موبائل ہمارے ہاتھوں میں دیکھ رہے ہیں، ہم بچہ بچہ موبائل رکھا ہے۔ ایک یہودی، آپ ریسرچ کریں، معلوم کریں، ایک یہودی کے پاس فون نہیں ملے گا، ایک یہودی، ایون نتنیاہو ہی رہنے دیجیے، نہیں ملتا۔ کیوں؟ ان لوگوں کو معلوم ہے کہ اس سے کیا تباہی ہے، نہیں استعمال کرتے۔ اور آپ کو بتاؤں ایک اور ان کی خاصیت، ان میں اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو اس یہودی ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے قرآن مجید کی تفسیر کسی بھی مفسر کی ہو پڑھنا ضروری۔ ایک کوشچن پیپر میں ایک سوال آتا ہے قرآن کے متعلق، جب تک وہ تفسیر نہیں پڑھتا اسے سرٹیفکیٹ نہیں دی جاتی۔ اللہ کرے کہ مسلم کالونی کے آس پاس کے علاقوں میں جتنے اسکولس ہیں وہاں عربی کا نظم ہو جائے، بچوں کو عربی پڑھائے گا۔ بہرحال میں یہ بول رہا تھا، ہم لوگ چاہتے ہیں کہ مذہب ہمارے مطابق ہو جائے، ہم مذہب کے مطابق نہیں ہوں گے، یہ کیسے ہوگا؟ اگر مسلمان ہے تو مذہب کے مطابق ہونا چاہیے، جو چاند چوری کوئی گنجائش نہیں ہے اس میں۔ حکم ہوا آج سے شراب حرام ہے، 1000 بار آپ نے بیانوں میں سنا ہوگا، مدینے میں شراب کی ندیاں بہ رہی تھی، ایسا منظر پیش کیا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں جن کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا وہ وہیں تک رہا، جو منہ تک گیا وہ منہ تک، جو ہونٹ تک چلا گیا وہیں، اور جن کے منہ میں گیا حلق سے نیچے میں ہو گئی شراب، وامٹنگ ہو گئی، طے کر دیا انہوں نے۔ کیوں؟ اللہ کو حکم ہے مت پیو تو بس ختم، چون چنی کئی کو کدھر، نو کوشچن، بس اللہ کا حکم ہے مانو، ہم نے مان لیا۔ صحابیات ہیں، امہات المومنین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت عمر نے دسترخوان پر ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا غالباً سالن ڈال رہی ہے مہمانوں کے پلیٹ میں، تو حضرت عمر دیکھ رہے تھے کہ ایک صحابی کی نظر بار بار ام المومنین کے دست مبارک پر پڑ رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول، دسترخوان پر بار بار فلاں کی نظر امی جان کے ہاتھ پر پڑ رہی تھی، کیوں نہیں آپ پردے کا حکم ارشاد فرما دیتے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ رمضان میں پڑوس میں آپا، بھابھی، مومانی، چچانی، آنٹی سب ہوتا ہے، سب سے بلا تکلف بات ہوتی ہے ہماری، کوئی پردہ، حیا، شرم
نہیں ہے، سب سے گفتگو ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا مجھے تکلیف ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، اگر کوئی پوچھنا بھی ہے کچھ پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ پردہ ہو گیا بس۔ کئی کو پردہ کا حکم آیا، کسی صحابیہ نے نہیں پوچھا، کئی کو ایسا پردے کا حکم آیا۔ اسلام مسلمان اسی کو کہتے ہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہارے رسول دے رہے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے تمہیں روکا جاتا ہے رک جاؤ، اسی کا نام اسلام۔ اس سے ہٹو گے نہیں۔ ہماری سہولت کے لیے اسلام مذہب نماز روزہ نہ ہو، شریعت جیسی بولتی ہے ویسے روزہ ہونا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا جتنے نوجوان بچے ہیں وہ کٹنگ کے بعد سمجھتے ہیں کہ میں ہیرو ہو گیا، میک اپ کے بعد عورت سمجھتی ہے کہ میں ہیروئن ہو گئی، لیکن کیا وہ ہیرو ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا، عورت وہ بھی نہیں ہوتی، اور ہم زندے اتخام وہ سوالات کو زور زور سے سر حالات میں نہیں ہوتے۔ اب ہم سب زندہ ہیں کیا؟ یہ تو بھی ذرا حکمت سے بول دیجیے۔ میں بھی نہیں ہوں زندہ، ایکٹنگ ہے یہ۔ جیسے کسی فلم کی شوٹنگ ہوتی ہے، فار سم ٹائم وہ ویلن بن رہا ہے، شوٹ کر رہا ہے، مرڈر کر رہا ہے، ایکچولی وہ نہیں ہوتا، وہ ایکٹنگ ہوتی ہے۔ ہم لوگ بھی ایکٹنگ کر رہے ہیں مسلمان ہونے کی، ہم لوگ ایکٹنگ کر رہے ہیں زندہ رہنے کی، ہم زندہ نہیں ہیں۔ اگر ہم زندہ ہوتے یہ حالات نہیں ہوتے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہاں ہے مسلمان کی عزت بتائیں؟ کبھی ایس آئی آر کا معاملہ، کبھی ووٹر لسٹ کا معاملہ، کبھی کوئی معاملہ، اذان نہیں دینا ہے، روڈ پر نماز نہیں پڑھنا ہے، گھروں میں نماز۔ ہمارے پیر صاحب حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے رشیا کے بارے میں فرمایا، حضرت تشریف لے گئے تھے رشیا، تو وہاں کے ایک بہت بڑے عالم سے حضرت کی ملاقات ہوئی، تو حضرت نے فرمایا کہ رشیا میں اسلام غور سے سنیا، تاخر آتا ہوں وہ فیشن میں کھول رہا ہوں، یہ بھی ایک فیشن ہو گیا، اللہ کرے کہ فیشن نہ بنے۔ جب آپ آتے ہیں کچھ سن کر بدلنے کی نیت سے، دسترخوان پر کھانا رہتا ہے، ایک آدمی کھاتا ہے، کیوں کھاتا ہے؟ بولو، پیٹ بھرنے کے لیے نا، 10 روٹیاں کھایا، 100 روٹیاں کھایا، 500 روٹیاں، پھر بھی پیٹ نہیں بھرا تو کیا بولتے ہیں اسے؟ بولتے نہیں یا نہیں بولتے؟ ہم لوگ کتنے بیان نہ سنے، مہینے میں 4 جمعہ نہیں، 4 into 12 کتنے؟ کیا حساب بھی نہیں معلوم؟ ایک بچے کو 4 سموسے کے تو 12 آدمی کو کتنے سموسے؟ 40 نہیں، سال کے، ٹھیک ہے۔ ایک جمعہ سے ایک تبدیلی، ایک جمعہ میں بیان سنے میں داڑھی رکھتا ہوں، دوسری جمعہ بیان سنے میں مسواک رکھتا ہوں، تیسری جمعہ بیان سنے میں سنت پڑھوں گا، چوتھی جمعہ بیان سنے میں لباس پہنوں گا، 5ویں جمعہ بیان سنے میں 5 وقتہ نماز پہلی صف میں پڑھوں گا۔ اگر 40 پر 8 ایک سال میں خطبے اور عید کا ایک، بقرعید کے 2 خطبے، کتنے ہوئے؟ 50۔ یہ سب کیا ہے؟ ہمیں جو سنی تاخرات میں سب، یہ سب میں بول رہا ہوں، معاف کر دیجیے، ٹائم پاس ہے۔ ان کے حالی کے تباہی کو جاگ بیٹھی سلوات کو کیا بولتے سنی گے؟ ایک آدمی 5 روٹی کھانے کے بعد پیٹ بھر جاتا ہے، 50 بیانات سنا ایک سال میں، جس کی زندگی عمر 40 سال ہے، 10 سال چھوڑ دیجیے کھیلنے کودنے شرارتی کی عمر، 30 سال کا آدمی، سال میں 50 تقاریر، کتنے ہو گئے؟ 5 قریب کتنے جینی والوں؟ ارے کہاں 15،
150 1,500 نہیں 1,500 50 روپے ایک سال میں، یا نوٹوں میں بولو 50 روپے بولو، آئیے سمجھ میں؟ تو 30 سال کا بچہ اتنا زندہ ولی ہونا چاہیے، کون کی خیر آ کر بول رہا ہے میرے بچے کو بخار ہے، خالی وہ مسلمان، یقین کرو میری بات، میں قسم کھا کر بول رہا ہوں، قسم کھا کر بول سکتا ہوں، خالی وہ ایسا مسلمان ایک بار وہ بچے کو ایسا دیکھ بھی لے گا نا، بخار چلی جائے گی، دم کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو مسجدوں کے باہر کھڑی رہتی ہیں ہماری ہندو بہنیں، ان کو کیا معلوم پاک میں کیسا معلوم پڑے، انہیں آنکھوں عقیدت سے کھڑے ہیں، بہت اللہ والے، امام بخاری، عبدالقادر جیلانی سب مسجد سے نکل رہے ہیں، انہوں پھونکتے ہی میرا بچہ اچھا ہو، یہ ان کا عقیدہ ہے، کم از کم انہوں نے ایسا سوچی ویسا تو بنو۔ بعض اوقات ایک آدمی بگڑ جاتا ہے، بچے عزت نہیں کرتے تو بولتے ہیں شرم نہیں کر، بچے تو نہیں، عقل نہیں ہے، بولتے نہیں، غیرہ بول رہی، عبدالقادر محبوب سبحانی مسجد سے نکل رہی، ذرا میرے بچے کو دم کر دو، میرا بچہ، انہوں سوچے کم از کم ویسے تو بھی بن جاؤ، حضرت بول رہی ویسے نہیں بنتے، نہ کرو، انہیں جو دم کرنے آئی ہے اس کا عقیدہ تو دیکھو، انہیں بول رہی ہے کہ پکا مسلمان ہے، اللہ والا، انہیں دم کرا تو میرا بچہ اچھا، یہ احساس نہیں ہے، اس احساس کی ضرورت ہے۔ تو میں نے کہا سال میں 50 تقاریر سنتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ 50 روٹیاں کھا کر بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہماری بھوک نہیں مٹی، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو تاخراتوں میں ہو یا جمعہ میں ہو، کوئی بیان سنتے ہیں، ایک طے کرو کہ آج کے بیان میں یہ تبدیلیاں اندر لاؤں گا، لباس بدلوں گا۔ اور جس دن ایک جنگ رشیا کا بول رہا تھا، میں ذہن سے نکل گئی بات، تو حضرت نے پوچھا یہاں کیسا ماحول ہے رشیا میں؟ یہ اس وقت کی بات جب رشیا ٹکڑا نہیں ہوا تھا، تو وہ مولانا نے کہا کہ حضرت کیا بتاؤں، قرآن پر یہاں پابندی تھی، اگر رشیا کے کسی گھر میں قرآن ملتا یا قرآن کا صفحہ ملتا یا تسبیح ملتی، اس کی خیر نہیں، ختم کر دیتے اسے۔ تو حضرت نے پوچھا اتنے سارے حفاظ ہیں، حافظہ نظر آ رہے ہیں رشیا میں، یہ غور سے سنیے، حضرت کو وہ عالم صاحب نے کہا رشیا کے لوگوں نے بڑی بڑی قبریں بنائی، کیا بنائی؟ بڑی بڑی قبریں بنائی، ایک ایک عالم 4 بچوں کو لے کر قبر میں مہینوں رہتا اندر، ایسا قرآن مجید بچوں کو حفظ کرایا گیا۔ رشیا میں قانون تھا ہر مسلمان کے گھر میں بار ہونا ضروری ہے، ہر مسلمان کے گھر میں ننگی تصویر وداؤٹ اینی کلوز، ٹوٹل نیکڈ۔ جس وقت بیوباریان میں تھا، کمرشل اسٹریٹ میں ایک میں نے تاریخ چلائی، بہت فائدہ بھی ہوا۔ خواتین کے جو مخصوص کپڑے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں آپ سمجھ جائیے، باہر لٹکتے رہتے ہیں۔ میں دکانداروں کے پاس گیا، بولا کل آپ کی بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا ساتھ آ رہا ہے، معصوم بچہ اگر بتا کر پوچھے کہ ڈیڈی واٹ از دس، کیا ہے یہ، کیا جواب دیں گے؟ اسے نکالیے، اندر رکھیے، پوری دنیا کو کیا بتائیں، جسے ضرورت ہے وہ آ کر لے جائے گی۔ اللہ کا کرم ہوا، اس وقت بند ہو گیا تھا، مینیکوئنز جو تھے وہ پورے چہرے کے ساتھ تھے۔ یہ فخر اللہ کا احسان، میں شان سے بولوں گا، یہ کمرشل اسٹریٹ سے اس لعنت کو میں نے تمام مینیکوئنز اٹھا کر پھینک کے گئے، نئے خریدے گئے، ان تاجروں کی بھی میں مشکور ہوں، لیکن اب پھر وہ لعنت پھر آ گئی، روڈ پہ فٹ پاتھ پہ بیچ رہے ہیں۔ شرم والی چیز ہے، حیا والی چیز ہے۔ پرانے دور میں بڑی بوڑھیاں، اشارتاً میں بول رہا ہوں، بڑی بوڑھیاں، نیا شادی شدہ جوڑا گھر میں اگر بہو آتی، بیٹے کو تو نہیں بولتے، بہو سے کہا جاتا تھا بیٹی گھر میں تمہارے دیورانی ہی،
جو بھی تیار ہونا ہے، نہا دھونا کرنا سب 5 بجے سے پہلے کر لو، گھر میں کسی کو پتا نہ چلے کہ یہاں کیا ہوا۔ یہ بڑے لوگوں میں اکثر ہوتی تھی، آج آرام سے بال باہر چھپاتے ہیں، پوری دنیا کو معلوم ہو جائے۔ وہ دور تھا ویسا، میں بول رہا ہوں واپس وہ دور میں آئے، نوجوان بچے بنے، اپنے آپ کو بنانے کی فکر کریں۔ تو اس دور میں رشیا میں قانون تھا، بار ہونا ضروری، ننگی تصویریں ضروری، دروازہ جیسے ہی مین ڈور کھلتا، قانون تھا رشیا کا، مین ڈور کے سامنے ننگی لڑکی کی تصویر ہو۔ تو حضرت نے ان سے پوچھا اس پر کیسے قابو پایا گیا ان تصویروں پر؟ تو عجیب داستان حضرت جامعہ میں حضرت نے واقعہ سنایا۔ مستقل ایک آدمی دروازے کے پاس کھڑا رہتا، کوئی ڈیوٹی نہیں اس کی، اپنے گھر میں واچ مین کا کام کر رہا ہے۔ رشیا کی فوج یا پولیس آ رہی ہے، ایک مخصوص سگنل ہوتا تھا، اس سگنل پر امیڈیٹ وہ پھر تصویر اسے جو چشمہ کی جاتی تھی وہ تصویر لا کر رکھ دی جاتی تھا۔ بار شراب کی بوتلیں رکھنا ضروری تھا، رکھتے تھے۔ کبھی کبھی مجھے ڈر ہوتا ہے، اذان پر پابندی، مدرسوں پر پابندی، داڑھیوں پر پابندی، عورتوں کے نقاب پر پابندی، حجاب پر پابندی ہو رہا ہے نا ہمارے ملک میں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ 1000 بار نہ کرے، ہمارے علماء، ہمارے بڑے، ہمارے اکابر، ہمارے مالدار، ہمارے غریب، ہمارے مرد، ہماری عورتیں، سب کی قربانیوں سے یہ ملک بنا ہے، کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ ہم سب کا ہے۔ قاضی مجاہد الاسلام رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس ملک میں ہم کرایہ دار نہیں، ہم حصے دار ہیں، اور اس ملک کی تاریخ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ نوجوان بچوں میں لاعنوانی، جہاں دیکھو نشہ، ڈرگس، وہ پتہ نہیں، اب وہ نام بولنے بھی ڈرتا ہوں میں، جن کو معلوم نہیں ان کو بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ نشے کے عادی، لاعنوانی پر میں کہتا ہوں بال رکھنا ہے، لمبے بال رکھیے، شریعت میں منع نہیں ہے، تھوڑی سی تبدیلی، ثواب بھی مل جائے گا، شوق بھی پورا ہو جائے گا۔ اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ کوئی انجینئر، کوئی ڈاکٹر یا پھر اور کوئی ایڈوکیٹ، کسی بھی فیلڈ کا ہو، صرف نیت کی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ گھر بن رہے، فار ایگزامپل گھر بنے تو دروازہ تو رکھتے ہی، دروازے کے ساتھ گھر میں کیا ہوتے ہیں؟ دریچے، وہ دریچے کیوں رکھتے ہیں؟ ہوا آئے اور اجالا آئے۔ علماء فرماتے ہیں گھر بنتے اس کے کو نیت کر لینا، یہ دریچہ ہے تو آسان کی آواز آتی ہے، اس کے واسطے دریچہ رکھنا۔ جب تک وہ گھر باقی رہے گا، نامہ اعمال میں لکھتا جاتا رہے گا، یہ دریچہ آسان کی آواز کے لیے ہے۔ تھوڑی تبدیلی، نیت نہیں کرے تو بھی دریچہ بنتا ہے، نیت کرے بھی تو دریچہ بنتا ہے۔ کر لیے ثواب، لمبے بال رکھتے نوجوان، رکھیے، آپ کو مبارک، درمیان میں سے مانگ نکالیے، سوچئے کہ یہ گردہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گردہ ہے، سنت ہے، اور 3 اسٹیپس ہیں اس کے، کتنے بال لمبے ہوں، ایک لمبا ہے، ایک جھما ہے، ایک افرا ہے۔ حضرت سے پوچھ لیجیے، بتائیں گے کہاں کہاں تک کاٹنا ہے، ثواب ملے گا۔ شریعت میں کوئی چیز منع نہیں ہے اگر سلیقے سے دیکھا جائے۔ باتیں بہت ساری ہیں ذہن میں، حالانکہ میں آتے ہوئے امانت داری سے بولوں، ہمارے تنویر صاحب سے بھی کہہ رہا تھا، بالکل ذہن میرا واللہ بول رہا ہوں، بالکل ذہن خالی ہے، پتہ نہیں میں کیا بولوں۔ ایک زمانے کے بعد اس علاقے میں جا رہا ہوں، اور سراج بھائی، مولانا ہمارے اسلم صاحب بہت شور سنتے تھے، پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک خطرہ خونا نکلا، یار بہت بڑے حضرت کر کو بولے تو ٹوٹل فکس ہو رہے، ایسا نہیں، یہ سب دماغ میں چل رہا تھا۔ آپ حضرات کی کرامت کے اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں میری زبان سے نکال دی جو آپ کے لیے بھی بہتر، میرے لیے بھی بہتر۔ واپس میں پھر اپنی بات پر آتا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا اللہ کے رسول 12,000 کا مجمع ہے، وہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے، اور مردوں کو مارنے کے لیے مجھے فوج کی ضرورت نہیں، میں ایک اکیلا کافی۔ آج شامپور کے مسجد قباء کے تمام مصلیوں سے، یہ پورے مجمع سے بول رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر بول رہا ہوں،
جس دن آپ محسوس کرو گے واقعتاً شریعت کے آئینے میں زندہ ہوں، اس ملک میں ہماری شان آپ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جنگ کی، فلاں کی، لڑنے کی حق میں ضرورت نہیں پڑے گی، پروو کرنا ہے کہ ہم زندہ ہیں۔ جو آدمی مر جاتا ہے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا اس کا، ایک آدمی زندہ ہو کا احساس دلاتا ہے، ڈاکٹر میکسیمم کوشش کرتے ہیں، اس لیے نکالتے ہیں، وینٹیلیٹر پر رکھتے ہیں، کیوں؟ مرنے والا بتانا ہے کہ اس کے میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں، میں زندہ ہوں۔ اور جب وہ آدمی زندہ ہو کا احساس ختم کر دیتا ہے، ڈاکٹر بولتے ہیں نہیں اب کیا بھی نہیں ہے، وینٹیلیٹر نکالا تو آدمی چلے جاتا ہے، گھر کو لانے کو چلے جاؤ۔ جو مر جاتا ہے اس کا علاج نہیں ہوتا، جو زندہ رہتا ہے اسی کا علاج ہوتا ہے۔ اگر ہم دنیا کو بتائیں ہم زندہ ہیں، سمپل ایک بات بول رہا ہوں میں، حالانکہ مجھے نہیں بولنا چاہیے، ہندوستان آزادی کے 1 سال گزر گئے، موجودہ جو پرائم منسٹر ہیں پورے ہندوؤں کو ایک کر دیا۔ آپ مانیں گے بات؟ جو مندریں ویران تھی کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ مندر آج آباد ہو گئی۔ ہمارا حال کیا ہے؟ کسی زمانے میں مسجدیں آباد تھی، آج وہ مسجدیں ویران ہو گئی، اتنا ہی فرق ہے۔ ہمارے پاس نہیں معلوم علماء یا یہ ویڈیو جہاں تک جائے گی کیا ری ایکشن آئے گا، ایسی ایک بھی قیادت نہیں ہے، ایک قیادت، اس میں دو، اس میں دو، اس میں دو، اس میں، یہ بھی سازش کے تحت کاٹا گیا، 2 جماعتیں ہوئی۔ کون ہے ہمارا قائد؟ کون ہے ہمارا حال پوچھنے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو پروو کرنا ہوگا کہ ہاں ہم زندہ ہیں، اور جس دن آپ زندہ ہو جائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس ملک میں اسی شان اسی شوکت سے ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اس کا ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَذَرُوا، کبھی کبھی گھروں میں ہوتا ہے، موٹی زبان میں بولوں، بڑا بھائی ناراض ہو گیا چھوٹے بھائی سے، گھر میں بڑے بولتے ہیں چھوڑو بات جان دے بچہ چھوڑو، کیا مطلب؟ معاف کر دے۔ یہاں اللہ بول ارے جو ظاہر گناہ اب تک کر لے کرتے چھوڑو، وہ بات نہ اندر جو گناہ کرتے ہیں، بیڈ روم میں چھپ کر جو ویڈیو دیکھتے ہیں اسے بھی بند کرو، فروٹ بیچتے بیچتے لڑکیوں کو دیکھتے ہیں اسے بھی بند کرو، چھیڑن چھاڑی اسے بھی بند کرو، اندر کا گناہ۔ اصل مسئلہ ہماری بیماری یہ ہے کچھ چیزیں ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر آپ گزر رہے ہیں، امام صاحب سامنے سے جا رہے ہیں، امام صاحب کی، تمہارا باوا کی، دوست کی، بھائی کی بیٹا سلام کا مزاج ختم ہو گیا ہے، فرمایا کہ سلام کرو، افشوا السلام بینکم اذا تحاببتم، اگر آپس میں محبت چاہتے ہو سلام کو عام کرو، جاننے والے کو بھی کرو، نہیں جاننے والے کو بھی کرو۔ یہ کیا ہے؟ اس سے بچنا میں سمجھتا ہوں برا ہے۔ نہیں اگر سلام کرے تو جواب نہیں دیتے ہو، اس کا بھی حل ہے اس میں۔ آپ نے کسی کو سلام کیا، وہ آپ کو کسی وجہ سے جواب نہیں دے رہا، اللہ آسمان سے فرشتہ نازل فرمائیں گے، اس سلام کا جواب فرشتہ دے گا اور پھر اللہ کے دربار میں چلا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ 2 مسلمان ملاقات کرتے ہیں، اگلے پچھلے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز پڑھ کر نکل رہے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرو، مصافحہ کرو، خیر خیریت پوچھو۔ یہ مسجد خالی 4 سجدوں کے لیے نہیں ہے، مسجد کو سینٹر، میں سراج صاحب سے، اسلم صاحب سے، مولانا صاحب بھی جو کام ہو رہا ادباً گزارش کرتا ہوں، ہزاروں ایسے کیسز ہیں، روزگار قسم کے لوگ آفیسرز کھولے ہیں، فیصلہ کرو 25,000 20,000 15، مسئلہ معلوم نہیں کیا بھی نہیں، طلاق کھلا، اس کے بعد دونوں مل گئی، تو کیا بھی نہیں، غصے میں انہیں بولا چھوڑتے ہیں، طلاق غصے میں بولتے ہیں، کبھی بھی کھلا گور نہ بٹھا کو
10 سال تو مجھے کھانا پکائی، روٹیاں دی، بہت میری خدمت کری، جا میں تجھے طلاق پیسہ دیتا کہ تجھے طلاق، غصے میں پیار میں بول دیتا ہے طلاق۔ فیصلہ کرنے والے بولتے ہیں گھر کو چھوڑ ڈال ہے، اور غصے میں بول رہا ہے میرے کو پھر ملا ڈال، ملا ڈال ہے۔ حلالہ، یہ ڈیبیٹ میں ایسے ان پڑھ آتے ہیں، ڈیبیٹ میں ایک دو دن حضرت آتی منافقہ، نامہ لینا نہیں، جھوٹا لینا ماننا ان کو سب، وہ حلالہ کو ایکسپلین نہیں کر پا رہے مولانا، آج بھی بول رہا ہوں میں، نہ وہ اینکر کو معلوم کہ ایکچولی واٹ از حلالہ، نہ ڈیبیٹ میں بیٹھنے والوں کو معلوم ہے کہ ایکچولی حلالہ کیا۔ اس میں کھڑے ہو کر کوئی بول رہا ہے، سارے مولوی انتظار میں رہتے ہیں کہ کب حلالہ ہو، کیوں مولوی کو ضرور میں بیوی نہیں ہوتی ہے کیا؟ کیا تماشا؟ حلالہ کہتے کسے ہیں؟ حلالہ کا مطلب ہے جیسا میں بولا، غصے میں بنگی بولا لیا، اس کی سزا تو ملا نہیں، بیوی نکل گئی، کہاں سے کہ دوسرا رشتہ آیا، انہیں اس سے شادی کر لیا، اس کے ساتھ کھٹ پٹ ہو گئی، انہیں اگر چھوڑ دیا، اس کے بعد پوری عدت ہے، عدت گزرنے کے بعد دوبارہ وہ لڑکی اپنے شوہر سے پہلے شادی کرنا چاہے، پہلا شوہر اپنی پہلی بیوی سے شادی کرنا چاہے، تب وہ نکاح ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں حلالہ۔ حلالہ کا یہ معنی نہیں مولوی کو طلاق دیا، عشاء کو امام صاحب ہے، فجر کو رسول ملا، نکاح پڑھا ڈالے، ہوگا حلالہ، کیا ہے؟ تو مسجد کو سینٹر بنائیے، باہر ایک بورڈ لگائیے، خلا ہو، طلاق ہو، وراثت کا مسئلہ ہو، پراپرٹی کا مسئلہ ہو، مسجدوں میں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے مسجد نبوی مدینہ منورہ سینٹر تھا، وہ آرمی، پولیس، نیوی، طلاق، خلا، تعلیم، تربیت، سب کچھ ایک جگہ۔ یہ مسجد میں کیوں نہیں ہوتا؟ کروڑوں روپے ڈال کر مسجد بناتے ہیں، کیا 4 سجدوں کے لیے ہے؟ یہ نہیں ہے۔ نوجوان بچے آپ کے حضرت سے جڑیں، تاریخ اسلام معلوم کریں۔ آج کمپیوٹر ٹیکنالوجی بہت ترقی کر رہی ہے، ماشاءاللہ مولانا اس میں بھی پڑے ہوئے ہیں، دیکھیے ٹیکنالوجی ہم کو کہاں تک لے کر جا رہی ہے، اور ٹیکنالوجی اور کتنا ہم کو تباہ کرے گی، اس سے سب بچنا ہے۔ تو تاخیراتوں کو فیشن کے طور پر مت چھوڑیے، نبی حضرت علی بہت اچھا ہے کہ تمہیں دیکھیں، اس سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ اس ارادے سے آئے کہ آج یہ آگ سے خلاصی کا اشرا ہے، ہم بیان سنیں گے، اپنے آپ کو جہنم سے نکالنے کی کوشش کریں گے۔ اس نیت سے اگر آئیں، بیٹھیں، سنیں، نوجوان بچے جیتتے ہیں، ینگسٹر، میں آپ سے بول رہا ہوں، اس ملک کا فیوچر ہے، اس ملک کا فیوچر ہے۔ آپ جتنے اچھے بنیں گے، آنے والا جنریشن ایسا بنے گا۔ ایک زمانہ تھا دادا، نانا، ماموں، تایا، چچا اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جاتے، بھان جاؤ، بچی جاؤ، مسجد کو جا رہے ہیں، چلو۔ آج کا دور ایسا نہیں ہے۔ پہلی بات مسجد سے ہکلتے بچوں کو، بعد کا مان جو پیچھے کھڑو، پیچھے کھڑو، وہی امام بننے والے ہیں۔ تو جتنے نوجوان بچے ہیں، میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں، سیریسلی آپ سوچیں، طے کریں، یو آر دا فیوچر آف دس کنٹری۔ اب آپ کو طے کرنا ہے کیسا آپ ایکٹ کریں گے، کس طرح آپ اپنی زندگی بنائیں۔ آپ اگر نمازی بن گئے، یقین کریں اللہ نمازی بیوی آپ کو دے گا۔ آپ تقوی والے بنے، اللہ تقوی والی بیوی آپ کو دے گا۔ آپ اللہ سے ڈرنے والے بنے، آپ کا لائف پارٹنر ایسا، جب دونوں اللہ سے ڈرنے والے ہوں تو پھر پیدا ہونے والا سبحان اللہ کیسا ہوگا۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے نا، ان کی والدہ کا رشتہ ہوا، ان کے والد بولے کہ بیٹی ہے میری، اندھی ہے، مکی ہے، بوڑھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، ہاتھ بھی نہیں، پاواں بھی نہیں، آنکھیں بھی نہیں، زبان بھی نہیں، کیا آج کے شکر زمان تھی کیا نہیں، تو بھی شکری گوری رنت اچھے سونگ فل باتیں رنت، انہیں کتنا تمہیں کالا رند ہے، اسے بیوی گوری رنت۔ شریعت میں ایک ہے کفو، کفو کا مطلب ہے ایکوالٹی، مطلب کہیں گیا لگے کہ یس اٹس ہیپی کپل، لگے
لیکن لڑکیوں کو سلام کروں گا میں، بچیوں کو باپ پسند کر لیتا ہے، یہ میرا داماد بنے گا، انہیں کالا ہے گڈا ہے کیا بھی نہیں، بیٹی کو بول رہے کی طرح رشتہ طے ہو گیا، آمنا صدقنا۔ سلام کرنا بچیوں کو، اللہ ہر بچی کے مقدر میں بہترین خوبصورت بچہ مقدر فرمائے۔ لڑکے اس کے بالکل اگینسٹ، بالکل الٹے، انہیں کماتا نہیں، کمانے والی چھوٹی ہوتا، انہیں پڑھ کو نہیں، ایٹ لیسٹ MBA کر کو ہونا، انہیں 4 فٹ کا اسے 5 فٹ کی ہونا ہے نا، سب تماشے۔ ایکٹیوا ڈھنگ سے چلانے آتا نہیں، سلیقہ سے 4 ویلر ہونا، وہ بھی سیکنڈ ہینڈ نہیں۔ اور شادی ہوئی 6 مہینے گزرتے نہیں، ماں باپ کو عذاب چھپی کہ ماں باپ ستوان سا کرو، کیا ہے ستوان سا؟ تمہارا ابا جان دے کر ماں کیا تماشا ہے؟ ستوان سا کیا پورا آنکھ سے جا کو اتار کو چھوکرے کے اماں باوا پھوپھو اور مانگیوں کو پورے کو خبر سے بلا کو دعوت کھانا۔ اب اس کے بعد ڈیلیوری کا مسئلہ، شریعت کا مسئلہ بول رہا ہوں، پوچھو حضرت صاحب کے۔ مولانا نے نکاح پڑھایا، لڑکے نے کہا میں نے قبول کیا، میں نے قبول کیا بول کر 10 منٹ میں بیوی کو سر کا درد آ گیا، ٹیبلٹ لینا، کتنا ٹیبلٹ ہے یہ سنگل ٹیبلٹ کتنا؟ 50 پیسے کا، بہت زیادہ ہے روپیہ۔ پوچھو مولانا کو وہ روپے کی ٹیبلٹ کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ خالی قبول کیا کہ تو یہ پورے کو قبول کیا، یہ ٹیبلٹ کی ذمہ داری بھی 900 کی ہے، لیکن ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ ایسا گندا بنا دیا گیا، نہیں فرسٹ ڈیلیوری ہم کیسے ہو بابا تو بن رہا ہے، عذاب ہونے بھگتنا ہے، کیا ہے؟ حرام ہے۔ فرسٹ ڈیلیوری ہو، تھرڈ ڈیلیوری ہو، ابا جانی جو بن رہی ہو خرچہ کرنا۔ اب معاشرہ ایسا ہے، نہیں پہلی ڈیلیوری اما بابا جیسے ٹھیک ہے، مرتا کھانا کرتا کیا کرنا، یہاں گئے بلا لے کو میڈیسین کی میڈیسکور کی کان کی بلا لے گئے، سیکنڈ ڈیلیوری کہاں بتا نہیں بچی ہے نا، خوشا سنو، ارے پہلی ڈیلیوری میڈیسین نہیں، ہماری سہولت نہیں، ہمیں خوشا نہیں تو پوری۔ بچی کا باپ کیا کرتا ہے؟ سنترات کے پیپر مانگے تو 45,000 لوگ اٹھان نہ کرے تو چلو بھی اٹھان کریں گے تو انہیں سلا نہیں جاتا ہے۔ یہ سب تماشے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو محلے میں ہوتی ہیں اس کی طرف میں متوجہ کر رہا ہوں۔ کام بہت سارے ہیں کرنے کے، ضروری یہ ہے نوجوان نسل، ینگسٹر، آپ اپنے امام سے چھوئیے، مضبوط تعلق بنائیے۔ ایک بیماری ہے، کیا کسی نے ہمارے بات کے بارے میں جب بھی منہ پر نہیں بولتا میں اسی وقت ان سے کہنا حضرت میرا انہیں اچھا ہے خراب ہے، میں ایک بار حضرت مانگنے مانگ لے بس، ایسا کرے 10 سال بڑے نہ رہتے پیچھے تھوڑی نماز نہ رکھتی تھی، غارت کا تو 10 سال پڑھو خزا، وہ نہیں پڑھتے، بولا ہوتی 10 سال نماز چلے بھائی تاخیر کرو، کیا ہوا ہے، کئی کو ہوا ہے، کیوں ہوا ہے۔ آپ جب MLA کو ایک بار بنا لے تو پرانا MLA غلط انہیں سمائی باپ ہوتا ہے نہیں، نارمل ہوتا۔ ایک MLA کو 5 سال پوچھتے ہیں، اے مہاراج صاحب باٹل کی تمہیں کونسلر کی ٹکٹ ہونا بول رہا ہے MLA باٹو باٹو، اب باٹنا کہاں سے؟ چوری تو بھی کرو، دھوکہ تو بھی دو، روڈ کھودے تو پیسے لو، پائپ ڈالے تو پیسے لو، کنسٹرکشن پورا حرام کا لاکھوں جیون پلی میں بانٹوں۔ کیا ہے؟ رمضان میں عثمان بانٹوں، کس کے باپ کا بانٹوں، حرام کھلانے، کیا ضروری ہے؟ مالدار حضرات دیتے ہیں زکات، دروازہ بند، ٹوکنا پوری لائن یہاں سے مانتے، کیا نہیں عثمان راشن دے دیں، کتنا دے رہے کوئی؟ 1 kg چاول، آدھا kg آٹا، 2 kg شکر، 200 گرام تیل، تمہاری بیوی رضی اللہ سکون سے کھاتی پیٹ درد ہو گئی، اس کے واسطے باہر پوری لائن، پوری دنیا کو معلوم ہونا یزمان زکات بانٹ رہے ہیں، مال کا میل ہے تمہارے یہ،
ادب سے چھپ کر کسی کو دینا ہے، ذلیل مت کرو اسے. لا یسألون الناس الحافا، جو ضرورت مند ہے. قرآن کیا زبان، یا میرے اللہ. اللہ فرماتے ہیں ضرورت مند لوگ جیسے تم بیڈ پر سو جاؤ لحاف اوڑھتے ہیں، کمبل بیڈ شیٹ کیسا بدن کو چپک جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ضرورت مند لا یسألون الناس الحافا، ایسا چپٹ کر بھیک نہیں مانگیں گے. خوددار جو ہوتا ہے بھوکا مر جائے گا، وہ لگا الحمدللہ بھی کھا کر آیا. ایسے لوگوں کو تلاش کرو، مانگنے والے تو بہت ملیں گے. اور آج کل بنگلور میں غیر کی عورتیں برقع پہن کر زکات کے پیسے لے رہی ہیں. غیر عورتیں، مدرسہ میں بورڈ ہے، چندہ چل رہا ہے 60%. زکات دینے والوں سے بھی گزارش ہے تاخیر کر کے دیجیے. آپ تاخیر نہیں کر سکتے، آپ کو اعتماد ہے امام پر، وہ پیسے لا کر امام کو دیجیے کہ آپ کس کو دینا. ہزاروں ڈیالسس کے پیشنٹ ہیں، ہزاروں ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ HBS چلے جائیں، ڈاکٹر ظفر نے مجھ سے کہا حضرت ایک عجیب چیز میں دیکھ رہا ہوں، یہاں جتنے مرد آ رہے ہیں ڈیالسس کے لیے ان کی عورتیں ان کے پیچھے ہیں، پیچھے پیچھے خدمت کر رہی ہیں. اور ایک عورت ڈیالسس پر آئی، نہ بیٹا آتا، نہ باپ آتا، نہ شوہر آتا. ایک بار میں HBS گیا، میں بہت تکلیف ہوئی. ایک لڑکی مجھے آ کر سلام کری، میں نے وعلیکم السلام. حنیف حضرت نے کہا جی مجھے پیشنٹ دیا، میں نے کہا میں فلاں حضرت کی بیٹی، جس حضرت نے بنگلور کی بڑی مسجد میں 40 سال امامت کیے ہیں. کتنے سال؟ 40 سال. اور ایسی شان سے امامت کیے ہیں، وہ کوئی ان کو نہیں بتا سکتا کہ کوئی مالدار ان کو کبھی کھانا کھلایا. ان کو جو بھی ان کے ہاتھ میں پیسے ہوتے، کرچی پودا کرچی میں پیسے، ایسا ہمیشہ ان کے ہاتھ میں پیسے. فجر کی نماز کے بعد کبھی ہم مل جاتے، ایک عجیب اسٹائل ہوتا حضرت کا، کیوں بھائی چائے پی گا؟ جی حضرت. سر چاہتے چائے پی کر پیسے دینے جیب میں، اچھا تو ابھی سے بھاگ ہو یہاں پہ، یہ بولتے تھے. شان سے جینے والا، عزت وقار سے. میں نے ان سے کہا وہ بچی سے کہ آپ سچ مچ ان کی بیٹی ہیں، آپ کے بھائیوں کا نام بولیے. بھائی کا نام. میں نے پوچھا کیا؟ نہیں میرا بچہ بیمار ہے، ڈیالسس ہے، ہر 3 دن میں ایک ڈیالسس کرنا ہے، 1,500 روپے ہر 3 دن میں. کیسا ماں مینٹین کر رہی؟ نہیں نیل سندر میں 2 گھر میں برتن چھوڑ دی. کیا اس مسجد کے ذمہ داروں سے اللہ نہیں پوچھے گا؟ ایک مسجد کے بارے میں بولتا ہوں میں، آرپی نگر میں مولانا فیاض صاحب کے کنیا چلے گئے ہیں ہمارے سراج بھائی، اسلام بھائی، وہاں کے سیکرٹری کو بھی میں سلام کروں گا. مستقل لے کر جاتے تھے سیکرٹری صاحب امام کو، نماز نہیں پڑھاتے تھے. ٹرانسمیٹ ہوا، وہ تنخواہ تقریباً 2-2.5 سال دیا انہوں نے امامت کے بغیر. اللہ کرے ہر مسجد کے ذمہ داروں میں ایک امام، ان کی بیٹی برتن دھو رہی ہے. یہ امت سے سوال نہیں ہوگا، مسجد کے ذمہ داروں سے سوال نہیں ہوگا. ایک اور بڑی مسجد ہے، وہاں میرے استاد تھے. پہلے سالار میں سب میرا مضمون آتا تھا، کافی اس علاقے میں جاتا تھا. میں تعزیت میں مجھے بلائے تھے جامع مسجد، بولیے رہا ہوں تو سن لیجیے. تعزیتی کلمات کے لیے میرا نام لیا گیا تو میں نے ایک جملہ کہا کہ ہمارے حضرت جب آئے تھے عین جوان تھے، کالے بال تھے. اب حضرت کا انتقال ہو گیا تو بات سن رہے تھے. گنا، وہ جو گنے کا جوس بیچتا دیکھا ہوگا آپ نے، پہلے گنا ڈال کر پورا رس نکالتا ہے، سب نکل جانے کے بعد پھر کیا کرتا بولیے؟ پھر وہ گنے میں لیمو رکھتا ہے. لیمو، میں نے کہا کہ کم از کم نے لیمو رکھ کر نکالتا، آپ لوگ لیمو کے بغیر ہی حضرت کو نکال دیے. حضرت کا انتقال ہوا، حضرت کے بچے کو بھی محراب میں کھڑنے نہیں دیے، حضرت کے اہلیہ کو عدت میں رہنے کے لیے گھر نہیں دیے. پھر وہ نوبت سے پہلے میں الگ ہو گیا.
ممتاز علی صاحب. ہمارے مسجد قاضی محلہ کے مولانا ممتاز علی صاحب سخت ترین بیماری، سخت ترین. یہ بڑے بڑے کسی زمانے میں شاید 4-5 سال پہلے بیوبان مسجد میں اسی تاخرات میں جنیدی صاحب حضرت، لبابین کے مولانا ہاشم صاحب، لال مسجد کے حضرت مولانا یحییٰ صاحب، مسجد اعظم کے مولانا عبدالبشیر صاحب، قاضی محلے کے مولانا عبدالحمید صاحب، بسم اللہ شاہ کے مولانا عبدالمجید صاحب، مدینہ مسجد کے مولانا ابن، یہ سب بڑے بڑے علماء. ان کے ساتھ کیا کیا ہوا وہ بول کر ایک جملہ کہا ہمیں، اللہ کا احسان کہ ہماری مسجد میں ہماری کمیٹی میں ایسا نہیں ہوا، اور اس کا ری ایکشن ایسا ہوا کہ ویری نیکسٹ ایئر وہ سمجھ میں آ گیا آپ بھی ہیں فہرست میں. یہ 40 پر 5 سال جو مسجد بیوباریان میں گزرے، جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی گفتگو، جن پتھروں کو ہم نے عطا کی تھی گفتگو، جب بولنے پہ آئے ہمیں پر برس پڑے، جن کی ملاقات کے کیوں میں کھڑے رہتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. انشاءاللہ ٹائم از ریپیٹ، سب ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. 40 سال زندگی کا بہت بڑا حصہ جو لوگ مسجدوں کو دیتے ہیں مسائل میں سمجھتا ہوں ہزاروں زندگیاں میں نے جوڑ کر رکھی ہیں، ہزاروں زندگیاں طلاق خلا سے بچا کر، ہزاروں بچوں کو نشے سے بچایا، بہت ساری عورتوں کو میں زنا سے بچایا. میں بولنا نہیں چاہتا، یہ موقع نہیں ہے. اگر وہ محنت اس دور میں میرے بچوں پر میں کر لیتا شاید آج میرے بچے ڈاکٹر ہوتے، انجینئر سب ہوتے تھے. لیکن اللہ کی مصلحت، اس کا کرم، اللہ تعالیٰ نے اس منصب کے لیے میرا انتخاب کیا اور اللہ تعالیٰ نے کام لیا. یہ اس کا احسان ہے، گلہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن بول یہ رہا ہوں اس وقت جو معاشرہ، جو سوسائٹی ہے سامنے، ہمیشہ ذہن میں رکھیں اپنا امام، اپنا قائد، اپنا رہنما جس کے نقش قدم پر چلنے کی ہے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کوئی بھی آ کر بولے تمہارا امام ایسا کر رہا ہے، بھئی امام زندہ ہے، جا کر پوچھ لو. ایسے الزامات، چونکہ اس علاقے میں میں بھی رہا ہوں، کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں مجمع میں، اس لیے یہ بولنا پڑ رہا ہے مجھے، ورنہ مجھے ضرورت نہیں تھی. کیا حضرت کو حضرت نے ڈینسر کو شادی کر لی ہے؟ کہتے ہیں اس عمر میں ڈانسر کی ضرورت ہے مجھے. 40 سال پیچھے نماز پڑھ، بولنے سے پہلے سوچنا تو چاہیے نا. نہیں کون کی وہ کیا کی پیش کرے، کہتے ہیں رات کو طلاق دیا حضرت، صبح ہی اس سے نکاح کر دیا. تو کیا عدت نہیں ہے؟ مختلف قسم کی باتیں. اب لوگ یاد رکھیے، بات جھوٹی ہے کیسا معلوم ہوتا ہے، ایسا کہتے، یہ کہتے قدرے نہیں، اسے معلوم ہوتا ہے کہ یقینی بات نہیں ہے. تو آپ جب اپنے امام کو، یہ آپ کے امام کے لیے نہیں بول، سب کے لیے بول رہا ہوں، بات سب تک جائے، بلکہ قانون ایسا بن جائے. مثلا آج کل میں بول رہا ہوں 6 مہینوں سے جا بھی جا رہا بول رہا ہوں، مسجد کے اگر ممبر بننا ہے لازمی کر دے، ہر مہینہ 10,000 روپے ایک ممبر دے. 10 ممبر ہو جائے لاکھ روپے ہو گئے، 50,000 امام کو جو 50 ہٹ سے ہوئے. تمہیں ورک فرام ہوم کر کو 80 لڑی، وہاں کیا بھی نہیں. امام صاحب کو 50,000 کیوں؟ اس کی جورو نہیں، اس کی بیوی نہیں، اس کے بچے نہیں، ان کو پڑھا. تو آپ کے اس ایریے میں گھر نہیں ملتا 20 سے کم، کرایہ 20,000، لائٹ کی بل 2,000، پانی کی بل 1,000، 23 تو یہاں چلے گئے. اب 25 اگر آپ دیں گے، امام کھائے گا کیا، بچائے گا؟ رشتے نہیں ہو رہی، معلوم آپ کو نہیں، رشتے نہیں ہو رہے. نام لیے ہوئے بول رہا ہوں، ایک رشتہ پریشانی ہو رہی ہے مجھے بولتے ہوئے. کیا کرتا بچہ؟ نہیں ماشاءاللہ بچہ پیوسی پڑھ کر چاپ کی بھی تلاش میں ہے، رائٹ لو ایک مسجد میں امامت کر رہا ہے. توبہ کیوں بھائی؟ کیا وہ مسجد والے 10,000 دی گئے، میری بچی کے میک اپ کو بس نہیں آتا، پھر سب رشتہ تو ہوئی.
اچھا مدرسے میں پڑھنے والے دیکھو آپ میکسیمم ایک دم غریب لوگوں کے بچے یا معتدل لوگوں کے بچے، ہائر مالدار لوگوں کے بچے نہیں پڑھتے. کیوں؟ ان کو بھی معلوم میرا بچہ مولوی بنا تو وہ 10,000 لیتا، دکان میں بیٹھ رہے تھوڑے بند بس تھوڑا بڑا، اسے نہیں معلوم یا جنت بناتی. ارے سمجھ میں مالدار بچوں کو نہیں پڑھاتے، عالم نہیں بناتے، حافظ نہیں بناتے. کیا وجہ؟ تو مساجد میں ہر ممبر 10,000 روپے اگر دیتا ہے، لاکھ روپے ہو گئے، 50,000 امام صاحب کو دیو، یہ 35,000 مولوی صاحب کو دیو، 15,000 روپے کے ای کا فلاں کا ہوتا. اس کے باوجود بھی کچھ ہو رہا ہے. 4 جمعہ تمہارے پاس ہے، باہر چندہ کیوں نہ ہو، 4 جمعہ مسجد کا کرو. مطلب امام صاحب اللہ اکبر رکعت باندھے ہیں، آپ بھی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے امام صاحب الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں، اندر چل رہا ہے سما فرض کے پریڈ ہے، تاریخ ہے، بچوں کی فیس دینا ہے. اللہ اکبر. کیا ہے؟ احساس نہیں ہے. سوچیے جس نماز سے جو چیز ملنی چاہیے مل رہی ہے کیا؟ قرآن کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا، تمہاری نماز تمہیں روک دیتی ہے، پکڑ لیتی ہے. کس سے؟ عن الفحشاء والمنکر. برسوں سے دل اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے، اور سننے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ بولنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان حالات کے بعد میں جہاں جہاں جا رہا ہوں وہاں عمدن شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت سارے لوگ اس لیے مجھے نہیں مانتے، کچھ جگہ میں نہیں جاتا. اس بار بھی بہت ساری جگہ تاخرات کو بلایا، بڑی مسجد میں بلایا، نام نہیں دیتا میں کون سی مسجد میں، امامت کو بلایا، خطابت میں بلایا، نماز پڑھایا بیوباریان میں، ممبر بیوبار جمعہ گیا تو وہاں جاتا، نہیں گیا نہیں جاتا. قادریہ میں بھی بلایا، کور مسجد میں بلایا. ارے جیئیں گے تو بنداس جیئیں گے، شان سے عزت سے. موبائل خطیب بن کر نہیں، موبائل امام بن کر نہیں. سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ میرا بات بھی ایک ہے، میں سوچتا ہوں میرا ممبر محراب بھی ایک ہے، رہوں گا تو وہاں رہوں گا، نہیں خلی ولی بس اتصال اللہ عزت سے جتنی خدمت لے سکتا تھا لے لیا. اور جن لوگوں کا سلوک میرے ساتھ رہا، پہلے بہت بد دعائیں کرتا تھا، اب اللہ پر چھوڑتا ہوں. اللہ تعالیٰ دیکھیں گے. تو ہمارا اسلم صاحب، سراج صاحب، آپ کا حضرت مولانا آصف صاحب کا اس ماحول میں آپ حضرات نے مجھے دعوت دی، اور اس میں سب سے پہلا کردار ہمارے پہلوان محمد صاحب کا، جو احمد حسین مسجد پورے شہر میں افراتفری، ایسا ہوگا پریشان. پوری ہمت کے ساتھ ہمارے دوست پہلوان محمد صاحب نے مجھے حضرت دنیا کیا سمجھنے کو، مجھے پہلے بھی وہ حافظ صاحب تھے، آج بھی وہ حافظ صاحب، اب آنا پورے 5 سال رہتا ہوں، کہیں جاتا نہیں. آپ کا اصرار اور زیرت بھائی کا اصرار رہا، میں حاضر ہو گیا. ڈر رہا تھا کہ میری آواز پتہ نہیں ساتھ دے گی کہ نہیں. آپ سب کا کرشمہ، آپ کی کرامت، جتنی باتیں میرے ذہن سے نکل گئی. ایک اچھا عالم آپ کو ملا ہے، ایک نوجوان عالم ملا ہے، 2 رکعت پڑھا کر جانے والا نہیں ہے، فیلڈ میں رہتا ہے. قدر کر لیجیے، عزت کر لیجیے، جتنا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں. نوجوان بچے آپ سے گزارش، عشاء کے بعد آ کر بیٹھیے، ذرا قرآن پڑھیے، نورانی قاعدہ پڑھیے، سیکھیے. شادی ہونے والے شادی کے بعد زندگی کیسے گزاری جائے وہ سیکھیے. جو شادی ہو گئی بیوی کے ساتھ کیسے رہا جائے، بچوں کو کیسے ہینڈل کیا جائے، یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن کسی کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھی جانے والی چیزیں ہیں. میں گزارش کرتا ہوں آپ سب حضرات سے اس سلسلے میں خوب کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں پھر ایک بار مسجد اقبا کے تمام ذمہ داروں کا اور ارکان کا، حضرت کا، اور جو مجمع بیٹھ کر سنا، آپ سب کا میں بہت مشکور و ممنون ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ملاقات کے بغیر مجھے جانے دینے، سنیے 1 منٹ سنیے. حضرت ہیں 2-4 حضرت بھی بات کریں گے آپ سے.
مجھے احمد حسین میں 12 بجے پہنچنا تھا. کل اعلان کیا میں تاخیر میں ٹائم پر آ جاؤں گا. سراج بھی بولے مجھے ٹھیک 11 بجے شروع ہو جائے گا. میں سمجھا 12 تک کر کے آلریڈی 1 ہو گیا ہے. اس لیے گزارش ہے ملاقات کی زحمت نے فرمایا مجھے جانے کے لیے اجازت دے دیں. دعا مجھے چھوٹی نہیں کرنا ہے، ٹائم ہو جائے گا.